تو یہ کیا ہے سب؟ دادی بیگس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ممی خالہ کچھ ڈریسز لائی ہیں میرے لیے۔ اچھا، دادی خوش ہو گئیں۔ سائرہ بیگم کی اس میں دلچسپی انہیں واقعاً مسرور کر گئی تھی۔ اکرما نے اس بار دھیان سے اسے دیکھا۔ لاؤ دکھاؤ، دیکھیں تو سائرہ کیا لائی ہیں۔ دادی نے اس کی عدم دلچسپی محسوس کرکے باوجود اشتیاق کا مظاہرہ کیا تو اس نے بےدلی سے ایک بیگ اٹھا لیا۔ ماشاء اللہ، ساری چیزیں اچھی ہیں۔ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے۔ تمہیں واقعی اب نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ چلو اب جاؤ، انہیں جگہ پر رکھ کر پرانے سارے کپڑے نکال پھینکو۔ دادی قصداً اس کی بددلی نظر انداز کر رہی تھیں۔ وہ محض سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اکرما کی گہری نظروں نے اس کا جاتے ہوئے تعقب کیا تھا۔ جس وقت مظفر صاحب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے، سائرہ بیگم بالوں میں برش چلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آئیں۔ خیریت، تم اتنی گہرائی میں کیا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے انہیں مخاطب کیا تو وہ چونک کر خیالات کی دنیا سے باہر آئیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ اب اسٹڈی سے نکل کر آئے تھے۔ ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ ذہِ نصیب، مظفر صاحب خوشگوار موڈ میں تھے۔ سائرہ بیگم نے انہیں بغور دیکھا۔ آج کل ان کا موڈ پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہت اچھا رہنے لگا تھا اور وجہ تھی درِ مکنون کے فیوچر کے بارے میں سائرہ شیرازی کی دلچسپی۔ درحقیقت سائرہ اور درِ مکنون کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کی پچھلے سالوں میں جس قدر بھی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی تھی، مگر ایک بار بھی کامیاب نہ ہوئے۔ لہٰذا آج جب سائرہ اس کے لیے سوچ رہی تھیں، فکر مند تھیں، اس کے لیے بالخصوص ملبوسات سلوا کر لائی تھیں، مظفر صاحب کا دل باغ باغ تھا، گویا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ درِ مکنون کو اس گھر سے ڈیس نکالا دینے کے لیے یہ راہ سائرہ بیگم کو ان کی دوست افروزہ نے دکھائی ہے۔ تاہم ان کے لیے یہ تھا کہ سائرہ کسی بھی وجہ سے صحیح اب درِ مکنون کو سوچنے لگی تھیں، اور کل جب انہوں نے درِ مکنون کے لیے شاپنگ کی تھی اور ان کو دکھائی تھی، وہ بے انتہا مسرور ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے، آج کل کچھ زیادہ ہی خوش نظر آنے لگے ہیں آپ۔ ایسا کون سا خزانہ ہاتھ لگا ہے، مجھے بھی بتائیے۔ ارے بھئی، میری بیٹی کی شادی ہے، سب کچھ ماشاءاللہ اچھی طرح مینج ہو رہا ہے۔ زارا اور اس کے بچے آ گئے ہیں، اگلے ہفتے اظہار میاں آ رہے ہیں، پھر 10-12 تک عبید اور اس کی فیملی بھی آ جائے گی آسٹریلیا سے۔ یہ سب باتیں خوشی کی تو ہیں، کسی خزانے سے کم ہے یہ مسرت۔ چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ واقعی حد درجہ شاداں نظر آ رہے تھے۔ یہ ساری خوشیاں تو پہلے سے ملنا طے تھیں، جب سے رضا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ان سب لوگوں کے آنے کا تو آپ کو بھی پتہ تھا، پھر گزرے چند سالوں میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہمہ وقت فکر اور پریشانی سے اٹا نظر آتا تھا، آج خوشی اور سکون سے منور ہے۔ سائرہ بیگم کھوجتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی بات پر مصر تھیں۔ جواباً مظفر صاحب دونوں پیر بیڈ کے اوپر رکھتے ہوئے ان کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر اب سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اپنی نصف بہتر کے لہجے کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات سے ان کی سوچ کا آدھا متن تو پڑھ ہی لیتے تھے۔ ابھی بھی انہیں سائرہ بیگم کے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گی۔ تم کھل کر بات کرو سائرہ، آج کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ وہ ایک دم موضوع پر آ گئے تھے۔ سائرہ بیگم ایک لمحے کو تذبذب میں پڑ گئیں۔ آیا وہ پوچھیں نہ پوچھیں، کہہ ڈالو جو کہنا ہے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ ان کی آنکھوں میں درج سوالات مظفر صاحب کو متوجہ ہونے پر مجبور کر گئے۔ کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنے والی ہوں گی۔ مجھے کچھ ایسا خاص نہیں پوچھنا، نہ ہی میں نے کسی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے آپ کو، بس ایک بات کھٹک رہی ہے اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ شوہر کے انداز پر انہوں نے تمہید باندھی۔ آپ نے اکرما کو صفدر صاحب کے پاس کیوں بھیجا تھا؟ بالآخر ذہن میں ادھم مچاتا سوال لبوں پر آ رکا۔ کیا مطلب؟ کچھ پیپرز منگوانے تھے اسی لیے بھیج دیا۔ انہوں نے جیسے سر کے پاس سے مکھی اڑائی۔ وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر کون سے پیپرز؟ آپ نے کس سلسلے میں پیپرز بنوائے ہیں؟ سائرہ بیگم نے قدرے تیز لہجے میں ترکی بترکی سوال کیا تو مظفر شیرازی ایک لمحے کے لیے اٹک سے گئے۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکے۔ سائرہ اس دوران ان کے چہرے کو بغور پڑھ رہی تھی۔ میں نے درِ مکنون کا گھر بھیج دیا ہے، اسی کے پیپرز تھے وہ۔ مگر کیوں؟ اچھا بھلا کرایہ آ رہا تھا اس سے۔ آپ کو مشورہ کس نے دیا تھا یہ کرنے کا؟ سائرہ بیگم کی بھویں تن گئی تھیں اس اطلاع پر۔ وہ اماؤنٹ میں اس کے نام سے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بہت اچھا پروجیکٹ ملا ہے مجھے، پروفٹ کا مارجن 100% سے ابو ہے اور اسٹارٹ کے لیے یہ ایک بہت اچھا منافع ہے۔ انہوں نے اپنے خلوص سے کہے گئے فیصلے سے شریک حیات کو مطلع کیا تو وہ تلملا کر اٹھ بیٹھیں۔ بزنس تو بزنس ہی ہے نا مظفر، اس میں پروفٹ ہو سکتا ہے اور 100% نقصان بھی تو ہو سکتا ہے۔ درِ مکنون کے نام پر اس کے اماں بابا چھوڑ کر گئے ہی کیا تھے، لے دے کر ایک وہ گھر اور لاکرز میں پڑے زیور اور کچھ بانڈز، پیسہ تو کب کا ختم ہوا۔ اب تو جو آپ نے یہ چاند چڑھایا ہے اس کا نتیجہ اگر حسب امید نہ نکلا تو سوچیں کیا ہوگا۔ ان کا تو پارا ہی چڑھ گیا تھا یہ سن کر۔
گزرے کئی سالوں سے وہ یہ سوچ کر برداشت کر رہی تھیں کہ چلو اس کا خرچہ اسی کے پلے سے نکل رہا ہے، اس پر خرچ کیا جانے والا پیسہ اس کے والد کی کمائی کا ہے، مگر آج مظفر صاحب کے اس اقدام پر ان کا غصے میں آ جانا طے تھا۔ اوہو، مگر تم یہ بھی تو سوچو سائرہ کہ… کیا سوچوں میں؟ حد ہو گئی، اس لڑکی کے نام پر ایک وہ گھر ہی تو تھا، وہ بھی بیچ کر بیٹھ گئے آپ، اور جو یہ بزنس ٹھپ ہو گیا تو سوچیں کہ کس طرح بیاہیں گے ہم اس کو۔ ایک لڑکی رخصت ہوتے وقت دو ہی چیزوں کے ساتھ جاتی ہے، ایک قسمت، دوسری دولت۔ ایک چیز تو پہلے ہی اس کے پاس نہیں تھی، اور بکواس بند کرو۔ اس سے پہلے کہ ان کا اخلاق اور احساس سے گرا ہوا یہ جملہ مکمل ہوتا، مظفر شیرازی یوں دھاڑے کہ سائرہ بیگم جو غصے میں بولے چلی جا رہی تھیں، بری طرح دہل کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ اب ایک لفظ تم نے اس کے بارے میں کہا تو میں زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ غصے میں بھل کھاتے وہ ان کے سر پر جا کھڑے ہوئے تھے۔ سائرہ بیگم نے دہشت زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا، جو مجسمے آتش فشاں بنے ہوئے تھے، آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت انہیں روکے ہوئے ہے، نہیں تو وہ سائرہ بیگم کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ ایسا شدید غصہ، ایسا انتہائی غضب اپنی شادی شدہ زندگی میں انہوں نے کم از کم مظفر شیرازی میں تو نہیں دیکھا تھا۔ ان کا لہجہ جیسے گرم لوہے کی سلاخ کی طرح ان کی سماعتوں کو جلا گیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ان کی بات کاٹ کر وہ اس طرح چیخے کہ سائرہ بیگم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ در حقیقت وہ اب واقعی ڈر رہی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھٹیا عورت، تم نے اس بچی کا کے دکھ کا مذاق اڑایا؟ ارے ایسا پہاڑ جیسا غم ٹوٹا اس پر، تم تو خود ایک عورت ہو، وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے سائرہ، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ سب کہتے ہوئے تمہاری زبان چل کیوں نہیں گئی؟ مظفر صاحب ہسٹیرک ہو کر ان کے دونوں بازو اپنے مضبوط انگلیوں کے شکنجے میں جکڑ گئے تھے۔ بے حس عورت، تم رشتے میں اس کی خالہ ہو، خالہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے، تمہارا دل پھٹ نہیں گیا یہ سب کہتے ہوئے؟ اب وہ انہیں بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ سائرہ بیگم کا خوف یک بیک غصے میں بدلنے لگا۔ چھوڑیں مجھے مظفر، کیا پاگل پن ہے یہ؟ وہ ان کی گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھیں۔ ان مضبوط ہاتھوں نے ہمیشہ اس کے نازک ہاتھوں کو تھاما تھا، انہیں سہارا دیا تھا، اور آج وہی ہاتھ انہیں درد پہنچا رہے تھے۔ کاش میں پاگل ہی ہوتا سائرہ، کم از کم تمہاری اس بے حسی پر مجھے دکھ تو نہ پہنچتا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم سخت دل ہو، مگر آج پتہ لگا کہ دل جیسی چیز تو تمہارے سینے میں شاید ہے ہی نہیں۔ ان کی انگلیاں گویا سائرہ بیگم کے بازوؤں میں کھبی جا رہی تھیں۔ وہ درد سے بے حال ہونے لگیں۔ مظفر مجھے چھوڑیں پلیز، درد ہو رہا ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ذرا دیر میں نے تمہیں جسمانی تکلیف دی تو تمہیں درد سے بے حال ہو گئی؟ انہوں نے غضبناک ہو کر انہیں ایک بار پھر اسی طرح جھٹکا دیا۔ ذرا سوچو درِ مکنون نے ایسی کتنی بے رحم اور کربناک ساعتیں اس درندے کی شفاقیت سہ کر گزاری ہوں گی۔ تمہیں تو مجھ سے رحم کی امید بھی ہے، مگر اس کی تو چیخ و پکار بھی کسی کے شیطانی احساسات کے لیے تفریح اور تفنن کا سامان بنی ہوگی۔ کس طرح ریزہ ریزہ ہو کر چڑھی ہوگی وہ، کیسے کیسے نہ پکارا ہوگا کسی کو مدد کے لیے، کیا کیا منتیں نہیں کی ہوں گی اس نے۔ اچانک درد سے چور لہجے میں کہتے کہتے ان کی شعلہ فگار آنکھیں نمی سے بھرنے لگیں، انگلیوں کی آہنی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ سائرہ بیگم دہشت زدہ ہو کر آنکھیں بند کر گئیں، مگر ان کے الفاظ جیسے انگاروں کی طرح احساس کو جھلسا رہے تھے، جلا رہے تھے۔ شرمندگی شاید چھوٹا لفظ تھا ان کے لیے اس وقت۔ مظفر صاحب کے لہجے میں درد کے ساتھ ساتھ آنسو بھی گھلنے لگے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ یہ سب سننے سے پہلے، یہ سب سہنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ یا اللہ، ایسی کڑی آزمائش کیوں میرے مالک، کیوں انسان کا سب کچھ لٹ جائے اور اس کے دکھ پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہ ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سانحہ ہو سکتا ہے؟ مظفر صاحب کا چہرہ غیر معمولی طور پر نہایت سرخ ہو رہا تھا۔ سائرہ بیگم متوجہ سی ہو گئیں۔ انہوں نے سائرہ بیگم کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ اف میرا سر میں شدید درد ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں تو انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ دل غم اور غصے سے پھٹا جا رہا تھا، اور رگوں میں دوڑتا خون جیسے کنپٹیوں میں آ کر ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا میرے مالک کہ یہ سب سننے دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ رہتا۔ ان کی زبان جیسے لڑکھڑانے لگی تھی۔ یک بیک مظفر صاحب بری طرح چکرا کر بستر پر گرے تھے۔ مظفر، سائرہ بیگم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ گھبرا کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے انہوں نے بری طرح ہلایا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ شدید غضب اور غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا انہوں نے، مگر وہ خود پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ پلیز مظفر، آئی ایم سوری۔ سائرہ بیگم اس وقت سارا تنتنا بھول کر ملتجی سی ہو گئی تھیں۔ در حقیقت انہیں مظفر صاحب کے اس قدر شدید رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی غصے میں اس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھیں، مگر مظفر صاحب ہمیشہ ہی ضبط کر جاتے، درگزر کر دیا کرتے، لیکن آج انہوں نے گویا ان کے دل پر ضرب لگا دی تھی۔ معافی مت مانگو۔ ان کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہونے لگا۔ سائرہ بیگم کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مظفر پلیز، یہ لیں پانی۔ باعزت سائڈ ٹیبل پر پانی کا گلاس اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ میرے دل کا خون کر کے کہتی ہو میں پانی پیوں؟ ان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ ہاتھ مارو تو پانی کا گلاس دور جا پڑا۔ سائرہ بیگم کو یکایک احساس ہوا کہ مظفر صاحب کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے۔
مظفر پلیز کول ہو جائیں، وہ نرمی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو مظفر صاحب نے کچھ ایسی تیز نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ ندامت سے ارکر ہو گئیں۔ کیا تمہاری کسی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا اور کوئی اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کرتا جو تم نے کیے تو کیا تم کول ہو جاتی؟ بولو، جواب دو۔ درد سے پھٹتے سر کو بھلا کر ایک بار پھر ان کے ہاتھ شدت غضب میں جھڑک ڈالے تھے انہوں نے اور پھر اچانک سر پکڑ کر وہ ایک طرف ڈھلک گئے۔ مظفر مظفر سائرہ بیگم ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مظفر پلیز ہوش کریں، وہ پانی ان کے چہرے پر چھڑک کر انہیں ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگیں، مگر کئی منٹ کی کوشش بے سود رہی۔ وہ بری طرح بےہوسان ہو کر اوپر کی طرف دوڑیں، جلدی سے سامنے کرسی پر پڑا گاؤن گھسیٹا۔ اکرما پلیز اٹھو، ہر ممکن آواز دھیمی رکھتے ہوئے وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگیں، اور یہ شاید اتفاق ہی تھا کہ اکرما اس وقت باتھ روم سے نکل کر باہر آیا تھا کہ بعزت دی جانے والی متواتر دستک اور سائرہ بیگم کی آواز سن کر وہ تشویش زدہ سا دروازے کی طرف آیا۔ پلیز میرے ساتھ نیچے چلو، مظفر کو کچھ ہو گیا ہے، بے قراری سے ہاتھ ملتے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھیں۔ کیا؟ وہ غیر متوقع خبر سن کر حیران رہ گیا۔ پلیز ایک منٹ رکیے، مڑ کر اس نے سرہانے پر رکھا اپنا والیٹ اور موبائل اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا۔ مظفر صاحب کو ہلا جلا کر دیکھا تو وہ بے سدھ تھے، بی پی چیک کیا تو وہ ہائی نکلا۔ چچی جان، کار کی چابی دیجیے، چچا جان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے، ہمیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ یہ لو، وہ بھاگ کر چابی اٹھا لائیں۔ اکرما نے آگے بڑھ کر مظفر شیرازی کو ان کی مدد سے اٹھایا اور بمشکل کار میں لا کر ڈالا۔ رکو اکرما، میں بھی ساتھ چلوں گی، ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے جاتا دیکھ کر انہوں نے تڑپ کر کہا۔ چچی جان پلیز آپ حوصلہ رکھیں، گھر میں دادی اور زارا وغیرہ سب ہیں، ہم سب کو یوں غائب دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میں چچا جان کو لے کر ہاسپٹل جاتا ہوں، موبائل میرے پاس ہے، پل پل کی خبر دیتا رہوں گا، مگر میرا خیال ہے اس وقت آپ کا گھر پر رہنا ہی ٹھیک ہے۔ ذرا کی ذرا رک کر اس نے بعزت انہیں سمجھایا تھا، مگر وہ راضی ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ نہیں، میں ساتھ چلوں گی، پھر چاہے چیک اپ کے بعد گھر آ جاؤں، مگر میں اس وقت مظفر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کا انداز ہٹیلا تھا۔ اکرما کو خاموش ہونا پڑا اور وہ چینج کر کے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ خود وہ اتفاقاً رات کو لیپ ٹاپ پر کام کر کے رائٹنگ ٹیبل پر ہی رکھ کر سو گیا تھا، لہٰذا جینس پر ٹی شرٹ پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھا، حتیٰ کہ جاگرز بھی رات کو اتارے نہیں تھے۔ آخر اب کیا ہو گیا چچا جان کو جو ان کا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ گیا؟ کون سی ایسی ٹینشن ہے انہیں؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس نے نیچے ان کے ساتھ ہی ٹی وی پر آنے والا آخری ٹاک شو دیکھا تھا اور اس وقت وہ اچھے خاصے مطمئن اور خوش دکھائی دے رہے تھے، بلکہ در مکنون کے لیے سائرہ بیگم کی فکر کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بہت خوش بھی تھے۔ پھر چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا انہیں؟ اس نے مظفر صاحب کو پچھلی سیٹوں پر لٹاتے ہوئے بڑی فکر مندی سے سوچا تھا۔ ان کا چہرہ ابھی تک غیر معمولی طور پر سرخ ہو رہا تھا، بے ہوشی میں بھی ان کے چہرے پر غم اور غصے کے تاثرات بدرجہ مدھم موجود تھے۔ چلو جلدی کرو کرما، 2 منٹ کے اندر اندر سائرہ بیگم افتا خیزاں چلی آئی تھیں۔ اس وقت ذہن صرف اور صرف مظفر صاحب کی حالت کے باعث تشویش زدہ تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ آدھی رات بیت چکی تھی، سڑکوں پر اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ حد المقدر تیز سپیڈ پر گاڑی دوڑاتا اسپتال کے راستے پر گامزن تھا۔ ایک آدھ بار ساتھ بیٹھی چچی جان پر نظر ڈالی، وہ سخت اپسیٹ نظر آ رہی تھیں۔ ریلیکس چچی جان، چچا جان ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرا خیال ہے بی پی شوٹ کر گیا ہے ان کا، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے وہ خود کلامی کرنے لگا تھا۔ سائرہ بیگم نے قدرے گھبرا کر اسے دیکھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر اکرما کو اصل وجہ پتہ چل گئی تو نہ صرف وہ پریشان ہوگا بلکہ وہ اس کی نظروں میں بھی گر جائیں گی۔ زبان سے نکلے وہ الفاظ انہیں اس قدر شرمندگی اور پچھتاوا دیے جا رہے تھے، انہیں قطعی طور پر اندازہ نہ تھا، اگر ہوتا تو شاید وہ ان انگارہ صفت لفظوں کو نوکِ زباں پر ہی روک لیتیں، مگر صد افسوس وقت گزر چکا تھا اور تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یا اللہ مظفر کو کچھ نہ ہو، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی ان سے۔ دل ہی دل میں نہ جانے کتنی ہی صورتوں کا ورد کرتی وہ مسلسل دعا کیے جا رہی تھیں۔ رات کو بالکل ٹھیک تھے چچا جان، بلکہ جب سے میں واپس آیا ہوں میں نے انہیں کل اور آج جتنا خوش پچھلے دنوں کی نسبت دیکھا، پہلے نہیں دیکھا۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی گونجتی رہی جسے اکرما کی آواز نے توڑا۔ آپ سے کچھ کہا تھا چچا جان نے؟ کوئی پریشانی شیئر کی تھی؟ اب کہ اس نے کچھ جھجکتے سوال کیا، تاہم نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر ہنوز مرکوز تھیں۔ سائرہ بیگم پشیمان سی رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھیں، تھکے تھکے لہجے میں کہنے لگیں، پچھلے چند سالوں سے مظفر کی بس ایک ہی پریشانی ہے اور وہ ہے در مکنون۔ جب تک یہ لڑکی اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی مظفر کی زندگی میں سکون اور اطمینان کا واپس آنا ناممکن ہے۔ کچھ تھام کے لہجے میں اکرما بلا ارادہ کچھ سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کسی دوسرے کے لیے، پھر چاہے وہ ان کے عزیز ترین دوست کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی کس طرح اتنا حساس ہو سکتا ہے؟ در مکنون کے لیے مظفر کی حساسیت نے مجھے شاک کر دیا ہے۔ اکرما لب بھینچ کر خاموش رہا تھا،
درحقیقت اسے تو خود حیرت ہوتی تھی چچا جان پر، جو کسی باپ کی طرح دور مکنون کے غم میں گھل رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا کہ جب سائرہ بیگم اپنی بھانجی جس کی بربادی پر خیر تک اشک بہا رہے تھے، جبکہ اس کی ہمدردی میں مظفر صاحب کا گھلنا انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، تو جو ساری زندگی خود اکرما کے لیے مظفر صاحب نے جان ماری تھی، پتہ نہیں اسے کس طرح انہوں نے برداشت کیا ہوگا۔ تم مظفر کو سمجھاؤ اکرما، تمہیں وہ اپنے بیٹے کی جگہ دیتے ہیں، سیف سے بھی زیادہ بھروسہ ہے انہیں تم پر، حتیٰ کہ عبید کو تم سے بڑا ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک کوئی ذمہ داری کبھی نہیں سونپی، مگر تمہاری بات تو وہ سنتے ہیں۔ تم انہیں سمجھاؤ کہ دور مکنون کے غم کو اس طرح دل کا روگ نہ بنائیں۔ یہ دکھ تو اس کے ماں باپ کو بھی کھا گیا تھا۔ ہماری اپنی فیملی ہے، اپنے رشتے ہیں، اپنی اولاد ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، ہمدردی اپنی جگہ، مگر ایسی بھی کیا حساسیت۔ سائرہ بیگم کے لہجے کا دم خم اس وقت ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرائیو کرتا اکرما دھیان سے انہیں سن رہا تھا، مگر تمام حواس پیچھے لیٹے مظفر شیرازی کی طرف متوجہ تھے۔ جی میں کوشش کروں گا، جواباً وہ مؤدب سا کہہ گیا۔ کوشش نہیں، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا اکرما، میں بھی رشتہ تلاش کر رہی ہوں اس لڑکی کا، ایک جگہ سے بہت پازیٹیو رسپانس بھی آیا ہے، اللہ کرے یہ رشتہ طے ہو جائے تو انشاءاللہ مظفر کی فکریں ختم ہو جائیں گی۔ وہ اسے ازحد پریشان محسوس ہو رہی تھیں، لہجے میں عجیب سی بے تابی اور تفکر تھا۔ اس دوران وہ ہسپتال کے دروازے پر جا پہنچے تھے، لہٰذا کچھ کہے بغیر اکرما تیزی سے کار سے باہر نکلا تھا۔ دوسری طرف سائرہ بھی اتریں اور یوں چند منٹوں میں مظفر صاحب ایمرجنسی روم میں پہنچا دیے گئے۔ اگلے 1 گھنٹے میں انہیں فوری طبی امداد دینے کے بعد ICU میں پہنچا دیا گیا تھا، اور یہ گھنٹہ سائرہ بیگم کی جان پر بن گیا۔ چچی جان پلیز ریلیکس کریں۔ ICU کے باہر کوریڈور میں پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ بے اختیار رونے لگی تھیں۔ آپ نے سنا تھا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے ہم وقت پر پہنچ گئے اور چچا جان کو کوئی اندرونی ڈیمیج نہیں ہوا، البتہ BP نیچے آنے میں وقت تو لگے گا نا۔ اپنی فکر چھپاتے ہوئے وہ انہیں تسلی دینے لگا۔ ایک بار پہلے جب وہ بہت چھوٹا تھا اس نے اپنے والد کو کھویا تھا، اپنی والدہ کی جدائی سہی تھی، مگر اس وقت اسے سینے سے لگا کر تنہا نہ ہونے کا احساس دلایا تھا چچا جان نے اور دادی نے، مگر آج چچا جان کو کھو دینے کا مطلب تھا واقعی یتیم ہو جانا، اور اس وقت وہ اندر سے خود بہت خوفزدہ تھا۔ مظفر کو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا، نہیں تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، وہ آنسو بہاتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ اکرما کی تسلی کا اثر تھا یا جانے رونے سے دل ہلکا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئیں۔ صبح کے 5 بجنے کو تھے اور وہ دونوں کوریڈور میں ٹک ٹک کرتی گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ دھڑکتے اپنے دل کو نہ جانے کون سی تسلیاں دے رہے تھے۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزرے اور تب کہیں جا کر ایک سسٹر نے مظفر صاحب کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی، اور ساتھ خوشخبری بھی کہ اب ان کا بلڈ پریشر گو کہ ہائی ہی ہے، مگر وہ خطرے کے نشان سے قدرے نیچے آ گیا ہے۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ ہاں، مگر صرف 5 منٹ کے لیے، اور پلیز نہ آپ لوگ زیادہ بات کریں گے، نہ ہی پیشنٹ کے سامنے روئیں گے۔ اس وقت پیشنٹ کو مکمل ذہنی سکون کی ضرورت ہے، اس لیے 1 بائی 1 جائیے۔ سسٹر پروفیشنل انداز میں ہدایت دے کر چلتی بنی تو سائرہ نے اکرما کی طرف دیکھا۔ آپ پہلے مل کر آئیے، میں بعد میں آتا ہوں، مگر وہ جیسے ہمت نہیں کر پا رہی تھیں۔ پلیز چچی جان، سسٹر نے کہا ہے نا کہ 1 بائی 1 جانا ہے، پلیز آپ جائیے، آپ کے ہونے سے انہیں بہت تقویت ملے گی، اکرما نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئیں۔ بہت سے تاروں میں گھرے لیٹے مظفر شیرازی کو دیکھ کر بے اختیار آنکھوں میں نمی اتری۔ انہیں ایسا کمزور اور نڈھال اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا، کچھ احساس جرم بھی تھا جس کے باعث وہ بہت نروس ہو گئی تھیں۔ وہ مظفر صاحب کے بیڈ کے پاس آئیں تو انہوں نے نکہت سے آنکھیں کھولیں اور انہیں سامنے پا کر دوبارہ بند کیں، جیسے بہت تکلیف کا، بے پناہ کرب کا احساس ہوا ہو۔ مظفر، سائرہ بیگم نے سفید چادر سینے تک اوڑھے مظفر صاحب کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا تو انہوں نے خفگی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کشیدہ اعصاب پر ان کی ناراضگی کے اظہار کو خوب ہی اثر ہوا اور وہ سب کچھ بھول کر بے اختیار رو پڑیں۔ پلیز ایسا مت کریں، اپنے لفظوں سے جو چوٹ پہنچائی ہے آپ کو، اس کا احساس ہے مجھے، پلیز مجھے اور شرمندہ مت کریں۔ مظفر صاحب کا یہ اسپتال چلے آنا انہیں ایک دم توڑ گیا تھا، سارا دم خم ٹوٹ چکا تھا اس لمحے۔ مظفر صاحب نے حیرت اور افسردگی سے انہیں دیکھا۔ ایسی سائرہ شیرازی انہوں نے آج پہلی بار دیکھی تھی، جو ان کے لیے ان کے غم پر رو رہی تھی، جس نے شاید پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ چپ ہو جاؤ سارہ۔ کتنی دیر وہ یوں چپ چاپ کھڑی آنسو بہاتی رہیں، حتیٰ کہ مظفر صاحب کو ہی کہنا پڑا۔ پتہ نہیں ان کے آنسو نے مظفر صاحب کا دل صاف کیا یا نہیں، مگر یہ ضرور ہوا کہ مظفر صاحب متاثر ضرور ہوئے۔ تم اکیلی ہو؟ بالآخر انہوں نے ہی پوچھا۔ نہیں، اکرما ہے باہر، سائرہ بیگم اس نرم لہجے پر کھل سی گئیں۔ اسے بلاؤ میرے پاس۔ اوکے، بھیجتی ہوں، مگر آپ اپنا خیال رکھیں، ردا کی رخصتی ہے چند دنوں میں،
اسے اور ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے مظفر۔ ICU سے نکلتے نکلتے انہوں نے قصداً ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو وہ گہری سانس بھر کر انہیں دیکھنے لگے۔ مجھے پتہ ہے سائرہ، میری بچی کو واقعی میری بہت ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے خود کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہے تھے۔ اسی مثبت جواب پر سائرہ بیگم خوش ہو کر ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بھیگی پلکوں سمیت مسکرا دیں۔ دیٹس لائک مائی ہسبینڈ۔ اور پھر چند ایک باتوں اور ہدایتوں کے بعد وہ باہر آ گئیں۔ جس وقت اکرمہ اندر آیا وہ منتظر نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ متردد سا ان کے قریب آ گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اب کیسا فیل کر رہے ہیں چچا جان؟ ان کا ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ بہت فکرمندی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں، وہ قصداً مسکرائے۔ اکرمہ نے انہیں بغور دیکھا۔ وہ بہت شکستہ اور نڈھال لگ رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میری بات کا یقین نہیں؟ اس کے یوں خاموشی سے دیکھنے پر وہ تھکی ہوئی مسکراہٹ سمیت بولے تو وہ ہلکے سے نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بس افسوس ہے تو اس بات کا کہ آپ نے اپنے پرابلمز مجھ سے شیئر نہیں کیے۔ میں بیٹا ہوں آپ کا، مگر آپ مجھ سے یوں غیریت برتتے رہے تو میں یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید آپ مجھے صرف اپنا بھتیجا ہی جانتے ہیں۔ ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھوں میں لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گیا تھا، پھر یکدم کچھ سوچ کر لب کھینچ لیے۔ ایسا قطعاً نہیں اکرمہ، سچ پوچھو تو جب سے تم واپس آئے ہو خود میں نئی جان سی پڑتی محسوس کی ہے میں نے۔ انہوں نے بے ساختہ کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ اختلاف نہ کر سکا۔ تو پھر آج سے اپنی ساری ٹینشنز آپ مجھے دے دیجیے اور خود کو ریلیکس رکھیں۔ یقین کریں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اتنی محبت اور احترام تھا اس کی آنکھوں میں کہ مظفر صاحب کی آنکھیں خوشی کے اشکوں سے جھلملا گئیں۔ بے ساختہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر جھکا لیا اور اس کی فراخ پیشانی چوم لی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے تم مجھ سے الگ نہیں ہو، تو پھر آپ نے وہ دکھ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا جو آج آپ کو یہاں لانے پر مجبور کر گیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً مظفر صاحب کچھ بولے، پھر لمحے کے لیے آنکھوں کو سختی سے بند کر گئے۔ اکرمہ نے تشویش سے انہیں دیکھا تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرا دکھ ایک باپ کا دکھ ہے اور اسے سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے تمہیں ایک باپ کا دل چاہیے جو ابھی تمہارے پاس نہیں، مگر ایک بیٹے کا تو دل ہے نا، آزما کر تو دیکھیں چچا جان۔ وہ قطعی متفق نہیں ہوا تو مظفر صاحب تھکی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اسے دیکھنے لگے۔ اچھا چلو ڈن، آئندہ سے تمہیں ضرور انفارم کروں گا اور کچھ نہ سہی دل تو ہلکا ہو جائے گا نا۔ ایگزیکٹلی۔ اب کہ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا تو وہ خود کو ریلیکس محسوس کرنے لگے۔ چلیں اب آپ آرام کریں اور ذہن پر قطعاً کوئی بوجھ نہ رکھیں۔ جب آپ گھر آئیں تو ہم مل کر تمام مسئلوں کا حل سوچیں گے، اوکے؟ اس نے گویا وعدہ لیا تھا۔ مظفر صاحب خود کو پرسکون محسوس کرنے لگے۔ اوکے بیٹا، اب تم جاؤ، کہیں اماں نہ جاگ جائیں۔ سائرہ نے بتایا کہ تم انہیں جگائے بغیر چلے آئے تھے، وہ پریشان نہ ہو رہی ہوں۔ فی الحال تو جاتا ہوں، مگر ایک آدھ گھنٹے میں لوٹ آؤں گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو مظفر صاحب نے سر ہلا کر پلکیں موند لیں۔ ذرا سی دیر میں وہ سخت نقاہت محسوس کرنے لگے تھے، گویا تھوڑی سی بات کرنے سے تھکان ہو گئی تھی۔ اکرمہ متاثر سی نظر ان پر ڈال کر باہر چلا آیا جہاں سائرہ بیگم ڈاکٹر سے ہم کلام تھیں۔ نہیں، ایسی کوئی بڑی ٹینشن والی بات نہیں، اب ماشاءاللہ سے بی پی انڈر کنٹرول ہے۔ اگلے 4 سے 5 گھنٹے ہم انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور پھر کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کل صبح تک نہیں تو شام تک انشاءاللہ انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ سائرہ کے سوال پر ڈاکٹر روانی سے بولتے ہوئے مزدہ جاں فضا سنا گیا تو وہ دونوں ہی پرسکون ہو گئے۔ تو کیا اب ان کے بچے ان کے پاس آ سکتے ہیں؟ نہیں، آج دوپہر تک انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ یوں بھی ناشتے کے ساتھ انہیں میڈیسن دی جائے گی جس سے اگلے 4-5 گھنٹے یہ آرام سے سوئیں گے۔ ڈاکٹر نے مزید ملاقات کے لیے صاف منع کر دیا تو وہ دونوں ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ گھر چل کر دیکھتے ہیں، اگر سب لوگ سو رہے ہوں گے تو دوپہر کو ہی انہیں بتائیں گے مظفر کے بارے میں، نہیں تو بچے اور اماں بہت پریشان رہیں گے، جبکہ یہاں تو دوپہر تک ملنا بھی منع ہے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے سائرہ بیگم نے کہا تو وہ متفق ہو کر سر ہلا گیا۔ صبح کے 7 بجنے کو تھے جب وہ لوگ گھر پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بھی جاگا ہوا نہیں تھا۔ سیف کو بھی صبح کالج جانا ہوتا تھا تو اسے جگانے کی ذمہ داری عموماً گھر کے دوسرے لوگ ہی اٹھاتے تھے، خود سے وہ نہیں جاگتا تھا، جبکہ ردا صبح 10 بجے سے پہلے کم ہی اٹھتی تھی۔ آج کل زارا کی وجہ سے اور پھر رات گئے تک جاگنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا، لہٰذا اس وقت نچلی منزل میں خاموشی تھی۔ باہر گیٹ پر واچ مین کے دروازے کھولنے پر کک آ چکی تھی۔ ان کے واپس آنے پر وہ کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ ناشتہ کریں گی میڈم؟ نہیں، مجھے نہیں کھانا، تم اکرمہ سے پوچھ لو۔ انہوں نے پیچھے آنے والے اکرمہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی نفی میں سر ہلا کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دادی کا کمرہ بند تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کتنے گھنٹوں کے بعد ذہن کسی حد تک پرسکون ہوا تھا۔ وہ سست قدموں سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرنا ہی چاہتا تھا
کہ بند ہوتے دروازے پر دستک سنائی دی۔ دہلیز پر در مکنون کھڑی تھی۔ کیسے ہیں انکل؟ کہاں ہیں وہ؟ بیقراری تھی۔ اکرما اس وقت کسی کو بھی فیس کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ذہنی تھکن، پریشانی اور جگار کے باعث وہ صرف اور صرف چند گھنٹوں کی نیند لینا چاہتا تھا، مگر یہاں در مکنون سوال لیے اس کے سامنے حاضر تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر آ جائیں، کہیں دادی نہ جاگ جائیں۔ وہ نماز پڑھ کر لیٹ گئی ہیں۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ انہیں نہیں پتا کہ انکل کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ دہلیز سے 2 قدم اندر آتے ہوئے در مکنون بہت آہستگی سے بولی تھی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ پلیز بتائیے انکل کو کیا ہوا اور وہ کیسے ہیں اب؟ اکرما نے دیکھا وہ محض پریشان ہی نہیں، بہت رنجیدہ بھی لگ رہی تھی۔ متورم چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ ٹھیک ہیں اب وہ، تھوڑا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ اس کی حالت اتنی دگرگوں تھی کہ اکرما کو نرمی سے بتانا ہی پڑا۔ تھوڑا ہائی نہیں ہوا ہوگا بی پی، انکل بے ہوش ہو گئے تھے، یقیناً شوٹ ہوا ہے بی پی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بیقراری سے بولی تو اکرما نے غور سے دیکھا۔ انک بلیو لینن کے خوبصورت تراش خراش والے لباس میں، سر پر دوپٹہ لیے بنا کسی سنگھار کے سادہ سی چٹیا بنائے، پریشان سی وہ بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔ یقیناً وہ مسلے سے اٹھ کر آئی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر اب وہ ٹھیک ہیں، آپ فکر مت کریں، کل تک انشاءاللہ گھر آ جائیں گے وہ۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اکرما اسے تسلی دینے کی خاطر مسکرایا۔ بالکل سچ، جن کی آپ جیسی دعا کرنے والی، اللہ سے خیریت مانگنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان والدین کو ٹھیک ہونے کے لیے دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح کی مالا دیکھ کر اکرما نے کہا تو وہ خلاف توقع یکدم ملول نظر آنے لگی، اور جب بولی تو لہجے میں کرب تھا۔ جن والدین کی مجھ جیسی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں واقعی کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ شکر ہے انکل کی میری جیسی کوئی بیٹی نہیں۔ بنا قدموں کی آہٹ کیے وہ یکدم کمرے سے نکل گئی تھی، اور اکرما جیسے سناٹے میں رہ گیا۔ در مکنون کے لبوں سے نکلے الفاظ اسے برزخ میں گھسیٹ کر لے گئے۔ اس کی تسلی کے لیے جو اس نے کہا وہ الٹا اسے ہی آزردہ کر جائے گا۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو یہ جملہ کبھی منہ سے نہ نکالتا۔ اوہ گاڈ! بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ غسل مندی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور جوتے اتارنے لگا، اور اس لمحے اسے لگا کہ واقعی اس کا دکھ، ہر فکر، ہر پریشانی حقیقتاً در مکنون کے کرب اور اذیت کے آگے بے معنی ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے وہ چچا جان کے لیے جتنا پریشان تھا، در مکنون سے مل کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ مظفر صاحب کیوں گھلتے جا رہے ہیں۔ در مکنون کی فکر نے واقعی انہیں ادموا کر رکھا ہے، اور انہیں اگر سکون اور خوشی دینے کی ضرورت ہے تو ہر صورت در مکنون کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہوگا۔ چچا جان کی بیماری اور فکر کی وجہ در مکنون، اور جب تک در مکنون سیکیور اور سیٹل نہیں ہو جاتی، چچا جان کا ٹھیک رہنا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ چچی جان نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے چھبکے منہ پر مار کر تولیے سے خشک کرتے اس نے سوچا اور باہر نکل آیا۔ ابھی وہ اس بارے میں مزید کچھ سوچنا چاہ رہا تھا کہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھے کافی کے مگ نے اس کی توجہ مبذول کر لی۔ کمرے میں ابھی تک در مکنون کے کپڑوں سے اٹھتی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے مگ اٹھا لیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی، اور اب اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اف کتنا زبردست شیڈ ہے، اوپر سے اس پر بنا یہ نازک سا کام۔ سچ، یہ ڈریس پہن کر تم واقعی اپسرا لگو گی۔ میری مانو تو لے لو، دیکھنا وہ اکرما صاحب داد اور توصیف کے ساتھ اپنا دل نہ دے بیٹھیں تو میرا نام شہرین نہیں۔ ایبسٹریکٹ پنک اور ریڈ کنٹراسٹ کے ساتھ ڈبل برونز بارڈر کچھ زیادہ ہی غضب ڈھا رہا تھا۔ شہرین نے ہاتھ میں پکڑے پاپ کارن تیزی سے کھاتے ہوئے دعویٰ کیا تو خلا اسے گھورنے لگی۔ تم اپنے فضول دعوے اپنے پاس ہی رکھو سمجھی۔ مصنوعی غصہ خاصی ادا سے ظاہر کیا گیا تھا۔ البتہ ڈریس واقعی خوبصورت ہے، میرا خیال ہے میں ویڈنگ ریسیپشن والے دن پہنوں گی تو سوٹ کرے گا۔ وہی تو، میں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اوکے اب تم اپنی چونچ بند کرو، میں ذرا اسے ٹرائی کر کے آتی ہوں۔ خلا اسے ڈپٹتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو وہ بے فکری سے ہنستے ہوئے یوں ہی بوتیک کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ دونوں خوار ہو رہی تھیں، مگر خولا کی پسند کا ڈریس تھا کہ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کر کے اب کہیں جا کر کسی ڈریس کو شرف ٹرائی بخشا گیا تھا۔ اللہ کرے یہ ڈریس اس خپتی لڑکی کو پسند آ جائے، دل ہی دل میں دعا کرتی شہرین کی نظریں یوں ہی باہر خوشگپیوں میں مصروف شاپنگ میں مشغول لوگوں سے ہوتے ہوئے بلا ارادہ ایک مانوس چہرے سے سرسری طور پر گزر کر یکدم ٹھٹک کر پلٹی تھیں۔ زوی، اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں بنے ریسٹورنٹ میں بیٹھا وہ کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ جس طرف بوتیک تھا وہاں سے صرف زاویہ ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اسے مخاطب کی محض پشتی دکھائی دے پا رہی تھی۔ کم شہرین، آؤ پیمنٹ کریں۔ اسی اسنا میں خولا چلی آئی۔ اسے متوجہ کر کے اس کا کندھا ہلایا تو وہ پلٹی۔ کیا ہوا؟ فٹ آیا ڈریس؟ پرفیکٹ، خولا نے بیگ میں سے والیٹ برآمد کرتے ہوئے کہا۔ تھینک گاڈ، کم سے کم تم کو کچھ پسند تو آیا۔
شکر کا سانس لیتے ہوئے وہ ساتھ چل پڑی۔ چپ کرو، تمہیں پتہ تو ہے نا کہ مجھے بڑی مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے۔ جی جبھی عمر عزیر ماشاءاللہ سے 27 سال ہونے کو آئی ہے اور اب جا کے کہیں موصوف اکرمہ صاحب کا نام پورا نکلا ہے۔ شہرین نے شوخی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو خولہ نے ساتھ چلتے ہوئے ایک دھموکہ اس کو جڑ دیا۔ کم بولا کرو، جب دیکھو میری سالگرہ لگانے کھڑی ہو جاتی ہو۔ تم صرف 2-3 سال چھوٹی ہو مجھ سے اور جس رفتار سے تم اپنا سول میٹ، اپنا مسٹر رائٹ ڈھونڈ رہی ہو، مجھے تو اگلے 5 سال تک تمہاری شادی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ خولہ کی آنکھیں نکالنے پر وہ یوں ہنستی ہوئی کاؤنٹر کی طرف چل دیں۔ پتہ ہے یہاں زوی بھی آیا ہوا ہے، ریسٹورنٹ میں ہے۔ ادائیگی کر کے باہر نکلتے اس نے خولہ کے کان میں اطلاع ڈالی تھی۔ تو ہم کوئی چاند پر تو نہیں آئے کہ یہاں زوی کا آنا ناممکن ہو؟ خولہ نے قدرے تعجب کا اظہار کیا۔ اوہو، بات یہاں کی نہیں، اس وقت کی ہے۔ یہ اس کے آفس آورز ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی سنہری رسٹ واچ خولہ کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ یہ تو ہے، ہو سکتا ہے بزنس لنچ پر آیا ہو۔ چلو پتہ کرتے ہیں۔ شہرین نے متفق ہوتے ہوئے قدم ریسٹورنٹ کی جانب بڑھا دیے، مگر ذرا دیر پہلے جس ٹیبل پر وہ موجود تھا اب وہ خالی تھی۔ ارے کہاں گیا؟ شہرین نے بلا ارادہ متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو وہ مال کے دروازے سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ طرف لگے کڑک شلوار قمیض میں ملبوس شخص تھا۔ اس نے دیکھا وہ شخص شکل سے ہی دیہاتی معلوم ہو رہا تھا۔ گھنی مونچھوں اور داڑھی والے شخص کو دیکھ کر اسے ڈراموں کے کئی کردار یاد آ گئے۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں تو نظر نہیں آ رہا۔ خولہ نے اسے متوجہ کیا تو وہ کسی سوچ سے باہر آئی۔ چلا گیا وہ، ابھی ابھی مال سے باہر نکلا ہے۔ تو تم نے اسے پکارا کیوں نہیں؟ خولہ حیران ہوئی۔ نہیں، اس کے ساتھ کوئی آدمی تھا، عجیب سے حلیے والا۔ اس نے خولہ سے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بڑا ویئرڈ، عجیب سا تھا۔ گھنی مونچھوں اور داڑھی، ٹپیکل دیہاتی لگ رہا تھا۔ کندھوں پر گرم شال بھی تھی اس کے اور عمر بھی اچھی خاصی تھی۔ اچھا، تو اس میں اس قدر سنجیدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ مرد گھر سے باہر نکلتے تو 10 طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، خولہ نے بے پرواہی سے کہا اور آگے بڑھی تو وہ بھی سر جھٹک کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے خولہ، اب یہ کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں کہ جس پر بلا وجہ سوچ کر وقت ضائع کیا جائے۔ لنچ کا ارادہ تھا سو وہ لوگ بھی ایک ٹیبل پر آ بیٹھیں۔ اسی دوران خولہ کا موبائل بجا۔ ہیلو، جی بھابھی، جی میں ٹھیک، جی مگر کب؟ اوہ، کس ہاسپٹل میں؟ پلیز آپ یہ ذرا شہرین کو بتا دیں۔ اس نے جلدی جلدی بول کر موبائل اس سے پکڑایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی زارا نے ہاسپٹل کا ایڈریس اور کمرہ نمبر اسے بتا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ فون بند ہوتے ہی اس نے خولہ سے سوال کیا۔ مظفر انکل ہاسپٹلائزڈ ہیں کل رات سے۔ میں تمہارے پاس تھی اسی لیے مجھے معلوم نہیں، اب وہ روم میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ کل بی بی شوٹ کر گیا تھا ان کا، خولہ نے بتایا تو افسوس سے سر ہلانے لگی۔ اچھا، اب چلو جلدی سے لنچ کرتے ہیں، پھر انکل کو وزٹ کریں گے، اس کے بعد گھر چلیں گے۔ خولہ نے بعزت مینیو کارڈ پر نظر دوڑائی۔ اوہو، بڑی جلدی ہے مستقل قریب کے فادر ان لا کی عیادت کرنے کی۔ شہرین کو موقع مل گیا تھا، شوخی سے چھیڑا۔ چپ کرو، وہ میری بھابھی کے فادر ہیں، میں ان کے گھر مہمان ہوں، یہ وجہ بھی کافی ہے ان کی عیادت کے لیے سمجھی۔ اور پلیز تم یہ فادر ان لا اور ان لاز جیسے الفاظ استعمال مت کرو، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس نے قدرے تیز نظروں سے گھورا تھا، شہرین پر اثر نہیں ہوا۔ وہ یوں ہی شوخی سے مسکراتی اور گنگناتی رہی تو تنگ آ کر خولہ نے مینیو کارڈ اس کے سر پر دے مارا۔ انتہائی فضول ہو تم، زہے نصیب۔ وہ جھک کر کارنش بجا لائی۔ لنچ کر کے جس وقت وہ باہر آئیں دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ کیا خیال ہے کل چلیں ہاسپٹل؟ آج بہت تھکن ہو گئی۔ پارکنگ خاصی دور ملی تھی، وہاں پہنچتے پہنچتے شہرین کی نازک طبیعت جواب دے گئی۔ جواباً اس نے اسے گھوڑا۔ شرافت سے گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈالو سمجھی۔ اوہو، مگر میں وہاں کیا کروں گی؟ رشتہ دار تمہارے، ہونے والے ان لاز بھی تمہارے۔ اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے شہرین نے بوریت کے اظہار کے طور پر منہ بنایا تو اس نے شرم دلاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ زارا بھابھی تمہاری بھی رشتے میں بھابھی لگتی ہیں، ان کے والد کی عیادت تم پر بھی فرض ہے۔ اب چپ چاپ چلو، کہیں ایسا نہ ہو واپسی پر تمہیں اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے۔ انداز غیرت دلانے والے کے ساتھ ساتھ دھمکی آمیز بھی تھا تو شہرین بے ساختہ مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، کیا عالم ہے سسرال پرستی کا، آئی ایم امپریسڈ۔ پھر بقیہ راستہ وہ اسی طرح اسے چھیڑتی رہی، تاہم ہاسپٹل پہنچ کر اسے سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ خلاف توقع اکرمہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ ذرا دیر پہلے ہی دادی کو گھر ڈراپ کرنے گیا ہوا ہے۔ شہرین کو گو کہ خاصی مایوسی ہوئی کہ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اور شرافت سے بیٹھی رہی۔ زارا بھابھی سے اس کی کافی سالوں بعد ملاقات ہوئی تھی، اسی لیے ان سے کافی دیر ہیلو ہائی ہوتی رہی۔ سائرہ بیگم بہت طباق سے ملی تو انہیں بہت اچھا لگا۔ کوئی آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد بھی جب شہرین نے فراٹے بھرتی زبان نہ روکی تو مجبوراً خولہ کو اسے اشارہ کرنا پڑا۔ چلیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا تو شہرین نے نفی میں سر ہلا دیا۔
خولا ضبط کا گھونٹ بھر کر مزید کچھ دیر بیٹھی رہی، مگر جب بھی شہرین نے اسے اٹھنے کا عندیہ نہیں دیا تو اسے بادلے ناخواستہ خود ہی اٹھنا پڑا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، میمونہ آنٹی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے زارا اور سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر مظفر صاحب کی طرف مڑی۔ آپ اپنا خیال رکھیں انکل، میں کل پھر آؤں گی انشاءاللہ۔ شکریہ بیٹا آپ کے آنے کا، ویسے میں کل صبح انشاءاللہ یہاں سے ریلیز ہو جاؤں گا، لہٰذا گھر پر ملاقات ہوگی۔ خولا کے نزدیک آ کر سر جھکانے پر انہوں نے دستِ شفقت اس کے گھنے بالوں پر پھیرتے ہوئے کہا تو نتیجتاً شہرین کو بھی اٹھنا ہی پڑا۔ اوکے انکل آنٹی، میری طرف سے بھی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ دونوں ایک ساتھ باہر نکلیں۔ تم انسان ہو یا گرگٹ، کہاں تو یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اور کہاں یہ حال کہ واپسی کے لیے تمہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ خولا نے باہر نکلتے ہوئے غصے میں اس کی کلاس لگائی۔ او ہو بھائی، بندے کا موڈ بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس وقت گھر جانے کو دل چاہ رہا تھا، اب ان موصوف کو دیکھنے کا موڈ تھا، مگر تمہیں ہمیشہ اپنی چلانے کی عادت ہے، ذرا دیر رک نہیں سکتی تھیں؟ کیا پتہ وہ حضرت ہی آ جاتے۔ شہرین چنگم کا ریپر اتار کر منہ میں منتقل کرتے ہوئے لاابالی پن سے بولی تو خولا سر پیٹ کر رہ گئی۔ مائی گاڈ، تم پاگل ہو کیا؟ مطلب تم وہاں اکرما کے انتظار میں رکی ہوئی تھیں؟ حیرت سے سوال کیا۔ آف کورس، اب تمہاری ساس صاحبہ اس قدر بھی خوبصورت نہیں کہ ان کے عشق میں گرفتار وہاں بیٹھی رہتی۔ حد ہو گئی ہے شہرین، بالکل پاگل ہو تم۔ بہرحال اکرما کو دیکھنے اور ملنے کا اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو مجھے شیرازی ولا ڈراپ کرنے آؤ، اندر آ جانا، میں تمہیں دادی سے بھی ملوا دوں گی، بہت ہی نائس ہیں وہ۔ پارکنگ لاٹ کی طرف آتے ہوئے خولا نے پروگرام مرتب کرتے ہوئے مشورہ دیا تو شہرین متفق ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ تو خیر شیرازی فیملی کا ہر شخص ہی لگے گا تمہیں۔ مزہ تو جب ہے جب شادی کے بعد بھی خیالات قائم رہیں۔ کچھ غلط نہیں کہا تھا اس نے۔ خولا نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی اور چپ چاپ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ درِ مکنون کیسی ہے؟ رات تمام خواتین کو گھر ڈراپ کر کے جس وقت وہ ہاسپٹل واپس لوٹا، پرائیویٹ روم میں داخل ہوتے ہی مظفر صاحب کا سوال کانوں سے ٹکرایا۔ وہ فروٹ کا شاپر میز پر رکھتے رکھتے رک گیا، نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، وہ منتظر سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ شاپر رکھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ درِ مکنون بالکل ٹھیک ہیں، بس آپ کے لیے بہت پریشان ہیں وہ۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر سیب کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ بچی بہت فکر مند ہوگی میرے لیے۔ آج دوپہر جب وہ آئی میں سو رہا تھا، تم اسے اتنی جلدی واپس کیوں لے گئے تھے؟ مظفر صاحب نے محبت سے اس کا ذکر کیا۔ اکرما نے نوٹ کیا کہ اس کے ذکر پر مظفر صاحب کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی اتر آیا تھا۔ ان فیکٹ وہ یہاں دادی کے بغیر رکنے کو تیار نہیں تھیں اور دادی چونکہ صبح سے یہاں تھیں اسی لیے ان کا آرام کرنا بھی ضروری تھا، لہٰذا جب دادی نے گھر جانے کا کہا تو وہ بھی ساتھ ہی چل دی۔ ویسے آپ کو دیکھ کر نسبتاً ریلیکس تھیں درِ مکنون۔ مظفر صاحب اس کی بات پر کچھ سوچنے لگے تھے، پھر انہوں نے ایک گہری خاموش نظر اکرما پر ڈالی تو وہ سامنے پڑی کرسی سے اٹھ کر ان کے بیڈ کے پاس آ بیٹھا۔ کیا بات ہے چچا جان، آپ پھر ذہن پر بوجھ ڈالنے لگے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سوچنا، زیادہ فکر کرنا اس وقت آپ کے لیے اچھا نہیں۔ جانتا ہوں بیٹا، مگر جیسے دل کی دھڑکن انسان کے اختیار میں نہیں، اسی طرح ذہن کے معاملے میں بھی انسان بے بس ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر میں پھر سے سوچنے لگتا ہوں۔ وہ کچھ بے بسی سے بولے تو اکرما لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ویسے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری پراپرٹی کے متعلق۔ قدرے وقفے کے بعد انہوں نے دوبارہ مخاطب کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ مجھے امید ہے تمہیں برا نہیں لگے گا کہ میں یہ سب تمہیں بتانے لگا ہوں، جبکہ اصولاً شاید مجھے تمہیں پہلے مطلع کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کچھ تمہید باندھی تو اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر گویا یقین دلایا کہ وہ جو سوچتے ہیں ویسا ہی ہے، اسے کچھ برا نہیں لگے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ درِ مکنون کے نام پر صوفیہ اور زاہد ایک مکان چھوڑ گئے تھے، وہ میں نے فروخت کر دیا ہے اور اس سے ملنے والی رقم میں نے ایک جگہ درِ مکنون کے نام سے انویسٹ کر دی ہے، وہ بتا رہے تھے۔ اکرما توجہ سے سننے لگا۔ تمہارے علم میں یہ بات تو ہے کہ شیرازی ولاز کی زمین مرحوم ابا جان نے خریدی تھی، بعد میں اس پر کنسٹرکشن میں نے اور بھائی جان نے مل کر کرائی، اوپر والا پورشن بھائی جان کا تھا اور نیچے کا میرا۔ عبید نے دوسرا فلیٹ اور پلاٹ لے کر اوپر کا پورشن مکمل طور پر تمہارے نام کر دیا ہے اور یہی میں نے بھی کیا ہے اب۔ وہ تفصیل میں جاتے جاتے جیسے رک کر اصل موضوع کی طرف آئے تو اکرما نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ نیچے کا پورشن تو آپ نے سیف کو دینے کا فیصلہ کیا تھا نا؟ ہاں کیا تھا، مگر اس وقت حالات اور تھے بیٹا، اور آج جب میرے پاس اپنے سارے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، میں نے نیچے کا پورشن درِ مکنون کے نام کر دیا ہے۔ انہوں نے جو اطلاع اسے اس لمحے دی وہ یقیناً اس کے لیے حیرت کے جھٹکے سے کم نہیں تھی اور شاید یہی استعجاب اور تحیر اس کے چہرے پر بھی در آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہی نا کہ بھلا کسی دوسرے کی اولاد کو کوئی اپنی جائیداد میں سے حصے دار کیسے بنا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھتے بالکل صحیح قیاس لگایا تھا۔ وہ محض نظر جھکا کر رہ گیا۔
بیٹا، بعض معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن سے نہیں دل سے سوچنا پڑتا ہے، اور جب تم اس بات کو دل سے سوچو گے تو تمہیں میرے عمل پر کوئی حیرت نہیں رہے گی۔ دور مکنون تم سب کی نظر میں محض سائرہ کی بھانجی میرے عزیز دوست کی بیٹی ہے، لیکن اگر تم میرے دل میں جھانک کر دیکھو تو یہ جان لو کہ دور مکنون میرے لیے میری کسی بچے سے کم نہیں۔ محبت کے لیے کوئی جواز تراشنا مشکل ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ بچی میرے دل میں خاص مقام رکھتی ہے۔ کہتے کہتے ان کی تھکن زدہ آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اکرما نے بہت متاثر ہو کر ان کا ہاتھ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ بہت اکیلی ہے، دکھی ہے، نہ جانے میرے مالک نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے، مگر میں نا امید نہیں ہوں، تاہم مکمل طور پر مطمئن بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے تمہارے ساتھ گھر کا حصہ دار بنا دیا ہے۔ مجھے تم پر بہت اعتماد ہے، میں جانتا ہوں کہ تم میری پریشانی کو اپنی پریشانی اور میری ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے نبھاؤ گے۔ اب وہ بہت یقین اور اعتماد سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں پوری کوشش کروں گا چچا جان، اس نے حیرت کے جھٹکے سے نکل کر ان کی بات کا جواب دیا۔ مظفر صاحب کے چہرے پر اس کے الفاظ خوشی بکھیر گئے تھے۔ چند منٹوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی رہی، جسے مظفر صاحب نے توڑا۔ سائرہ نے بتایا، اماں نے تمہارے لیے یہ بچی خولہ پسند کی ہے۔ یکدم انہوں نے براہ راست اس سے بات کہتی تو وہ قدرے جھیپ سا گیا۔ جی، تمہیں پسند ہے؟ ناپسند نہیں ہے، بڑی احتیاط سے جواب دیا۔ ان معاملات میں چچا جان سے اس کی بے تکلفی بالکل بھی نہیں تھی، لہذا اس لمحے اس بارے میں ان سے ڈائریکٹ بات کرتے اس نے جھجک محسوس کی۔ اگر اماں نے اظہار میاں کے آنے پر ہاں کہہ دی تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ واضح جواب لیے بغیر موضوع بدلتے نظر آ رہے تھے۔ جواباً وہ سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے دادی کا ہر فیصلہ منظور ہے، خواہ وہ خولہ کے بارے میں ہو یا کسی دوسری لڑکی کے بارے میں۔ دادی نے، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے ساری زندگی، میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ تو کیا یہ قربانی تمہاری طرف سے ریٹرن ہے ہماری محبت کا؟ مظفر صاحب محبت سے مسکرائے۔ نہیں، اعتماد ہے آپ لوگوں پر، وہ تیقن سے بولا تو مظفر صاحب نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش تم میرے بیٹے ہوتے، گو کہ اب بھی میرے بیٹے کی طرح ہو، میرے بھتیجے ہو، مگر تمہارے نام کے آگے مظفر شیرازی کا نام نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے تھے، آپ دیدہ ہو کر اسے آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ اکرما کو احساس تھا کہ اس وقت شدید جذباتی غلبے کا شکار ہیں، حساسیت کی انتہا تھی یہ، لہذا خاموشی رہا۔ تاہم دور مکنون کے بارے میں کیا گیا ان کا یہ فیصلہ سائرہ بیگم اور دوسرے بچوں کے رویے پر کیا اثر ڈالے گا، یہ سوچ کر وہ کچھ متردد سا ہو گیا۔ ایک بار پھر کچھ دیر دونوں کے مابین خاموش گونجتی رہی، جسے اس بار اکرما نے توڑا۔ آپ نے اس بارے میں چچی جان کو بتایا؟ نہیں، انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا تو اس نے قدر فکر مندی سے ان کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو، جب یہ خبر انہیں ملے گی مجھے امید ہے کہ وہ اسے اور بہت سی حقیقتوں کی طرح قبول کر لیں گی۔ کسی غیر مرئی نکتے پر نگاہ جمائے وہ گویا خود کو یقین دلا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا کہ اکرما بلا ارادہ کہہ گیا، چچا جان آپ کی محبت اور شفقت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسانیت اور ہمدردی سے یقین کریں میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے پراپرٹی کے معاملے میں کچھ جلد بازی کی ہے؟ وہ بولا تو اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر مظفر صاحب متفکر سے ہو گئے۔ کیا تمہیں دور مکنون کے ساتھ گھر شیئر کرنا اچھا نہیں لگا؟ انہوں نے سادگی سے سوال کیا تھا، جسے اس نے بجدر رد کیا۔ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، بات یہ نہیں کہ مجھے کیا اچھا لگا کیا برا۔ اول تو میں آپ کے اس فیصلے کو ناپسند نہیں کرتا، دوسرا مجھے دور مکنون سے بھی کوئی پرابلم نہیں، مگر کیا آپ نے چچی جان اور زحا وغیرہ کے بارے میں سوچا؟ بالخصوص سیف، یہ گھر اس کے نام تھا، کیا وہ آسانی اور خوشی سے دور مکنون کے حق میں دستبردار ہو جائے گا؟ اس نے حقیقت کا تلخ پہلو ان کے سامنے رکھا۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں، مگر وہ جیسے اٹک سے گئے۔ آپ کچھ اور بھی تو دور مکنون کے نام کر سکتے تھے، بجائے شیرازی ولا کے پوشن کے، کوئی اور فلیٹ یا پلاٹ وغیرہ۔ وہ جانتا تھا مظفر شیرازی اور سائرہ بیگم کے پاس پراپرٹی کے نام پر 2 فلیٹ اور ایک 1 یونٹ بنگلہ بھی ہے، جو کہ آج کل انہوں نے رینٹ پر دے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر بیٹی کے نام پر پلاٹس بھی ان کی ملکیت ہیں۔ مسئلہ محض پراپرٹی دینے کا نہیں، دور مکنون کو سیکیورٹی دینے کا ہے بیٹا، اور اس کے لیے محض مجھے تم سے زیادہ کسی پر ٹرسٹ نہیں۔ مظفر صاحب نے اپنے عمل کی توجیہ پیش کی تو اکرما کو یکدم چبھ لگ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ دور مکنون کا میرے بعد کوئی احوال پرسی کرنے والا ہو، تم اور یہ بچی خولہ۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں نامساعد حالات میں دور مکنون کی دادرسی کرو گے۔ یہ بچی خولہ مجھے بہت انسان دوست اور ہمدرد نیچر والی لگی ہے، جبکہ سائرہ کا تو تمہیں پتہ ہے، انہوں نے پہلے دن سے نہ تو دور مکنون کو قبول کیا ہے، نہ ہی ان کے دل میں گنجائش کی کوئی خاص امید ہے۔ اپنی امید اور یقین اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بہت محبت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ سائرہ بیگم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر نا امیدی اور گہرا تعصب جھلک رہا تھا۔ اکرما قدرے متفق ہو گیا۔ یقیناً اس کی سوچ غلط نہیں تھی، شیرازی ولا میں رہتے ہوئے اس کا تعلق سب سے جڑا رہنے کی کم از کم
امید تو تھی ابھی بھی، اگر وہ اس کے رشتے کے لیے تگ و دو کر رہی تھیں تو اس کے پیچھے اسے اس گھر سے نکالنے کی خواہش درکار تھی۔ تھکے تھکے لہجے میں انہوں نے انکشاف کیا تو اکرما نظر چرا گیا، گویا مظفر صاحب کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ سارا بیگم نے گزری رات جو الفاظ دور مکنون کے لیے استعمال کیے، بھلے وہ انہیں اس کے لیے معاف کر چکے تھے مگر بھولے نہیں تھے، اور گزرے 20 گھنٹوں کی سوچ کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچے تھے کہ درحقیقت سارا بیگم نے اسے اس گھر سے دور کرنے کے لیے ہی یہ نمائشی محبت کا چولہا زیب تن کیا ہے، اور اس حقیقت سے اکرما کو بھی اختلاف نہیں ہو سکا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دور مکنون کی اسٹڈیز میں ہیلپ کرو اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دو۔ تم وہ واحد شخص ہو اس گھر میں جس سے وہ اتنی جلدی مانوس ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے تم بحیثیت استاد اس کے ذہن پر لگے جالے اتارنے میں مددگار ثابت ہوگے۔ مظفر صاحب کی تمام تر امیدوں کا مرکز وہ ہے۔ یہ جان کر جہاں اسے خوشی اور تفاخر محسوس ہوا، وہ ایک بھائی ذمہ داری کا احساس دل میں اترتا محسوس ہوا، اور جو ایسا نہ کر سکا تو اس نے قدرے تردد سے سوال کیا، تو بھی تم خلوص سے کوشش کرو گے؟ اس کا مجھے یقین ہے بیٹا، انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ انسان محض کوشش ہی کر سکتا ہے، البتہ کامیابی یا ناکامی تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جو ہمارا خالق ہے۔ بلا شبہ وہ درحقیقت متاثر ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا مگر مصروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہیں نکال سکا۔ اب کہہ دیا ہے تو دل پر سے آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے میرے۔ وہ پرسکون سے ہو کر پیچھے رکھے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس بچی کو سکھ دے، لیکن دوسری طرف یہ تلخ حقیقت بھی میرے سینے پر کسی کوہ گراں کی طرح دھری ہے کہ ہمارے معاشرے میں دور مکنون جیسی زمانے کی ستائی لڑکی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ ہمدردی اور طرز بھری تو سینکڑوں نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، مگر آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنے والا، اسے زندگی کے اس عقوبت خانے سے نکالنے والا کوئی مسیحا، کوئی چارہ گر، رب جانے ہوگا بھی کہ نہیں۔ بات کرتے کرتے ایک بار پھر ان کی کمزور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اکرما کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس موضوع کو بدلے جس سے مظفر صاحب کا دل بار بار غمزدہ ہوا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے فائنینشلی سیکیورڈ، مالی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ یکدم اپنی آنکھوں سے نمی صاف کر کے انہوں نے لہجے کو ہموار بنایا۔ آپ نے یقیناً بالکل صحیح سوچا ہے چچا جان۔ رہ گئی دور مکنون کے فیوچر کی بات تو مستقبل کو کسی نے نہیں دیکھا، البتہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح وہ اب اسٹڈیز میں دلچسپی لے رہی ہیں اور بہت لگن کے ساتھ محنت کر رہی ہیں، میرے ٹیچنگ ایکسپیرئنس کے مطابق انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، اب وہ اکثر کتابوں میں مصروف نظر آتی ہے۔ شاید اسے سمجھ آ گیا ہے کہ اس کی بقا کی خاطر زندگی میں آگے مضبوط قدموں سے کسی متعین منزل کی طرف جانے کے لیے تعلیم کس قدر اہم ہے۔ وہ اس سے متفق ہوتے ہوئے بولے تو لہجے میں مسرت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اطمینان بھی تھا، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے اکرما، ورنہ تمہاری واپسی سے پہلے میں نے اور بالخصوص زوہا نے اسے تعلیم کی طرف لانے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ متشکرانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کی وقتاً فوقتاً کی جانے والی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ بالآخر مان گئیں۔ پتھر پر بھی لگاتار پانی کا قطرہ گرتا رہے تو سوراخ بن جاتا ہے، اس نے سنجیدگی اور پرتباری سے کہا۔ تو مظفر صاحب فخر سے اسے دیکھنے لگے۔ زندگی کے دیگر دوسرے معاملات کے بارے میں تو پتہ نہیں کیا ثابت ہوا ہوں میں، مگر کم از کم اکرما کے بارے میں مجھے بھائی جان کی روح کے آگے اپنا سر فخر سے بلند ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ اس نے گویا کریڈٹ نہ لیتے ہوئے انہیں ہی سراہا تو وہ شفقت سے مسکرا دیے تھے۔ پھر ان دونوں کے مابین کافی دیر دور مکنون کی تعلیم، اس کی صحت اور اس کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ اکرما نے اس کی پڑھائی سے متعلق انہیں جو حوصلہ افزا رپورٹ دی، وہ مظفر صاحب کے دل میں خوشی اور انبساط کا گہرا رنگ اتار گئی۔ ساتھ ہی اکرما سے بات کر کے انہیں دور مکنون کے لیے اس کی سوچ اور کوششوں میں جو خلوص نظر آیا، اس نے گویا ان کی تھکن جذب کر لی تھی۔ بالخصوص شرازی ولاز اس کے ساتھ بانٹنے پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، گویا انہوں نے آدھا میدان تو مار لیا تھا۔ اب رہ گیا سارا بیگم اور بچوں کو اس معاملے میں اپنا حامی بنانا، تو فی الحال اس بارے میں سوچ کر اس خوشی کو جو اکرما سے بات کر کے حاصل ہوئی تھی وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کوئی 1.5 گھنٹہ وہ مزید جاگے، مگر اس دوران صرف اور صرف دور مکنون ہی ان کے درمیان زیر گفتگو رہی۔ پھر شاید دوا کا اثر تھا کہ اکرما کے اصرار پر وہ لیٹتے ہی سو گئے، اور سامنے اٹینڈنٹ کے لیے رکھے گئے صوفے پر لیٹتے اکرما کو کتنی ہی دیر اس سوچ نے پلک نہ جھپکنے دی کہ آخر مظفر صاحب کی دور مکنون کے لیے اس غیر معمولی محبت اور تفکر کا پس منظر کیا ہے جس نے نہ صرف انہیں باندھ رکھا ہے بلکہ اب تو معاملہ صحت کی خرابی یعنی علالت تک آ پہنچا ہے۔ گویا یہ معاملہ محض ہمدردی یا ذمہ داری کا نہیں، بلکہ اس میں ان کے جذبات اور محسوسات سب مکمل طور پر دور مکنون سے جڑے ہوئے تھے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اسے چچا جان کی مدد کرنی تھی، ان کی امیدوں پر پورا اترنا تھا، اور اپنی ذات پر جو ان کا اعتماد تھا وہ ابھی بھی صحیح ثابت کرنا تھا۔ البتہ سائرہ بیگم اور بقیہ گھر والوں کی طرف سے
متوقع مزاحمت کا سوچ کر وہ فطری طور پر کچھ فکر مند تھا، اور ان سب باتوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جو اس کے لاشعور کو ڈسٹرب کر رہا تھا، مگر کیا وہ مزید سوچ نہیں سکا اور کل رات سے جاگا اور تھکن سے چور ذہن نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا۔ آسماء نے اس کے انتظار میں ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ جوکر تلے سگریٹ بجھا کر جس لمحے وہ لاؤنج سے گزرا، اسے سیدھے ہاتھ سے بنے ڈائننگ روم کی ٹیبل پر کھانے سجائے آسماء اس کی منتظر نظر آئیں۔ اس لمحے اس کی نظر بھی اس پر پڑی۔ اس نے بھویں سے کیڑ کر رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور کچھ سوچ کر اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کرتا مضبوط قدموں سے چلتا ان کے پاس آ رکا۔ خیریت، آپ نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا؟ اس نے میز پر نظر دوڑائی تو کھانا ڈھکا ہوا رکھا تھا، ساتھ ہی ٹیبل پر 2 لوگوں کے حساب سے پلیٹیں اور کٹلری بھی رکھی نظر آئی۔ نہیں، بس تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں آج تھوڑی دیر ہو گئی لوٹنے میں، میرا ویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتہ ہے نا میں کبھی کبھی بہت لیٹ کھانا کھاتا ہوں، جبکہ آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی ہے کہ شام 7 بجے تک ڈنر کر لیا کریں۔ اس کے لہجے اور چہرے سے قدرے بیزاری جھلکی تھی۔ آسماء نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں، آج مہران کے انسٹی ٹیوٹ میں فنکشن ہے اس لیے وہ نہیں تھا، تو سوچا کچھ دیر ویٹ کر لیتی ہوں، تم آ جاؤ گے تو ساتھ کھا لیں گے۔ ان کے ہاتھ ڈش کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ زاویار اپنی بے پروتی پر یکدم نادم سا ہوا۔ اگر ایسا تھا تو آپ مجھے فون کر دیتی، میں جلدی واپس آ جاتا۔ اب وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس بار لہجے میں نرمی تھی۔ آسماء اس کا موڈ درست ہوتا دیکھ کر زیر لب مسکرا دیں۔ فون کیا تھا، تمہیں کال کی تھی، تمہارا سیل آف ملا۔ انہوں نے اس کے سامنے چاول کی ڈش رکھتے ہوئے بتایا تو یکدم کچھ یاد آنے پر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ سیل میں نے آف کر رکھا تھا۔ آف موڈ میں اس نے اطلاع دی تو آسماء نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کر ڈالا، کیوں؟ آغا جان کا فون آیا تھا یا تمہارے پاپا کا؟ سوال ہی ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ نوالا لیتے لیتے رک گئے، نظر اٹھا کر انہیں ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا؟ شہرین نے۔ وہ ایکدم بھڑک اٹھا تھا، چمچہ پلیٹ میں پٹک کر استفسار کیا۔ نہیں، خلاف توقع آسماء نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا تھا۔ انصاری انکل کا یہاں گھر پر فون آیا تھا، بہت غصے میں تھے وہ۔ انہوں نے بتایا تم ان سے کانٹیکٹ نہیں کرتے اور اس بات کا الزام انہوں نے آپ پر لگایا ہوگا۔ ڈیم اٹ! قطع کلام کرتے ہوئے اس نے زہر خون سے کہا۔ تو آسماء بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں۔ تم یہاں میرے پاس ہو زوی، لہٰذا تمہارے ہر فعل کا ذمہ دار تو وہ مجھے ہی سمجھا جائے گا نا؟ تو جب میں وہاں تھا اس وقت میرے ہر عمل کی سزا انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے مسٹر شہریار انصاری کو کیوں نہیں دی؟ تڑک کر نہایت غصے سے سوال کیا تھا اس نے۔ آسماء لاجواب سی ہو گئی، جبھی سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی تھیں، بیٹا وہ تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ ہیں، انہیں فکر ہے تمہاری، پرواہ کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں تم سے۔ ہاں، محبت؟ وہ زہریلی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر انہیں یوں دیکھنے لگا جیسے کسی چھوٹے بچے کو نہایت احمقانہ بات کہنے پر کوئی بڑا دیکھ کر مسکراتا ہے۔ محبت نہیں ڈیئر ماما، محض ضرورت، مجبوری اور غرض ہے یہ ان کی کہ وہ بار بار میرے پیچھے آتے ہیں۔ لہجے میں اس قدر تنفر تھا، اس کے لبوں پر آئی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ تو اس میں کیا غلط ہے زوی؟ تم ان کے خاندان کے اکلوتے وارث، ان کے 3 بیٹوں کے بچوں میں واحد نرینہ اولاد ہو، تم سے نسل چلنی ہے ان کی، تو ان کی نسل کے لیے اکلوتا وارث جس ہستی کے توسط ملا انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا؟ کیوں آپ کو آپ کا حق دلانے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی انہوں نے، بلکہ اپنے بیٹے مسٹر شہریار؟ زوی پلیز، شہریار تمہارے والد ہیں، احترام کرو ان کا، اور یہ سب تلخیاں اور کڑواہٹیں اپنے اندر سے نکال باہر پھینکو۔ گزرا ہوا کل کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اسی لیے اپنے آج اور آنے والے کل کو یوں زہر آلود کر رہے ہو۔ آسماء نے یکدم تڑپ کر اسے ٹوکا تھا۔ در حقیقت اپنے لیے اس کے لبوں سے نکلے یہ الفاظ، یہ جملے گویا زخموں پر مرہم بن کر لگے تھے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی خاطر وہ اپنے خاندان سے لڑے۔ جب اس کی ضرورت تھی تب وہ چھوٹا تھا اور سسرال میں سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب جب اس واقعے کو گزرے 2 دہائیاں ہو چکی تھیں تو وہ خود کو سنبھال چکی تھیں، نئی زندگی میں داخل ہو چکی تھیں۔ اب انہیں صرف اور صرف زاویار کے روشن اور خوشگوار مستقبل کی خواہش تھی، اس لیے کہ میرا گزرا کل میرا ایسا بہت کچھ چھین کر لے گیا ہے ماما جس کا ازالہ ناممکن ہے۔ آپ کو تو شوہر اور اولاد مل گئی، ایک دوسرا گھر، ایک نئی زندگی، مگر مجھے میری ماں پھر دوبارہ نہیں ملی، نہ ہی میری اپنی فیملی۔ وہ تو گویا ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا، شدید غضب میں کہتے ہوئے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آسماء کو احساس ہوا انہیں اس بارے میں شاید بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، وہ بھی بڑھ چکا تھا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زوی، کیا تم یہ سب نہیں بھول سکتے؟ بہت نرمی اور پیار سے پوچھا تھا انہوں نے۔ زاویار کا چہرہ اس سوال پر ایک لمحے کو تاریک پڑ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کھڑے لہجے میں استفسار کر رہا تھا، آپ بھول سکتی ہیں وہ سب کچھ جو بیت گیا؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس نے خود کو قدرے کول کیا۔
آسماں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک دم انگلی اٹھا کر انہیں کچھ کہنے سے پہلے ہی چپ کرا دیا۔ نہ آپ بھولی ہیں نہ میں بھول سکتا ہوں۔ اوکے مت بھولو، مگر ان تلخیوں کو اٹھائے اٹھائے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو تھک جاؤ گے بیٹا۔ مجھے دیکھو، جیسے میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی اس پڑاؤ کو چھوڑ کر، اسی طرح تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنے حصے کی خوشیاں تلاش کرو۔ آج تمہارے بابا اور میں ہم دونوں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کرو۔ انہوں نے ناصحانہ انداز اختیار کیا تو وہ جو غصے سے تنا کھڑا تھا قدرے ڈھیلا پڑ گیا، انتہائی بیزاری سے گویا ہوا۔ تو کیا خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مجھے ان کا ڈکٹیشن لینا ضروری ہے؟ اپنے حصے کی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے کیا مجھے آغا جان اور پاپا کی بیساکھیوں کے سہارے ہی چلنا پڑے گا؟ اپنے بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے میں ہی ذہانت ہے بچے۔ انہوں نے شفقت سے اس کا کندھا تھپکا۔ وہی تو میں کر رہا ہوں، ان کے تجربے کی بھٹی میں چل کر کندن بننے کی زحمت میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں۔ طنزیہ لب و لہجہ تو گویا اس کا تعارف ثانی بن چکا تھا، ابھی بھی تلخی سے مسکرا دیا۔ لہٰذا آئندہ ان کا فون آئے تو کہہ دیجیے گا کہ ان کے کیے گئے فیصلے، آسماں کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کی لاج جب خود ان کے بیٹے نے نہیں رکھی تو مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں۔ میں بھی آخر شہریار انصاری کا بیٹا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ آسماں اور شہریار کی کہانی دوبارہ دہرائی جائے، یہ آپ سب میں سے کسی کو بھی گوارا ہوگا، اس نے گویا وارن کرتے ہوئے کہا۔ آسماں، اس کی آنکھوں میں غضب اور طیش کے علاوہ کچھ کھو دینے کا خوف اور بہت کچھ چھن جانے کا دکھ نمی کی شکل میں نظر آیا تھا، جو اس کی آنکھوں کی سرخی میں ہی کہیں گھل گئی تھی۔ میرا خیال ہے شہرین ایک اچھی لڑکی ہے اور تمہارے دل نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی طرف سے اسے منانے کی آخری کوشش کرتے کہنا چاہا، مگر بات مکمل نہ ہو سکی۔ اس نے نہایت درستی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، اس کا فیصلہ اب آغا جان یا پاپا نہیں کریں گے۔ رہ گئی شہرین تو وہ اگر آغا جان کی خواہش نہ ہوتی تو بھی میری تمنا کبھی نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ خلا کو بھی کنسیڈر۔ میں نے کہا نا ماما، جسٹ فارگیٹ ہم، وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں، آئی ڈیم کیئر، سو پلیز یو ٹو ڈونٹ بادر۔ اس بار پھر اس کی بات کاٹتے اس نے قطعیت سے کہا تو آسماں لب بھیج کر اسے دیکھنے لگیں۔ پاپا اور آغا جان کو صرف اور صرف میری شادی کے نتیجے میں ہونے والی اولاد سے مطلب ہے، اور ان کی یہ خوشی میں اتنے آرام سے کبھی حاصل نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، گویا آسماں اسے مزید کچھ سمجھانے کی ہمت نہ کر سکی، تکن زدہ سی افسردگی سے اسے دیکھنے لگی، جس کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ نظریں چرا گیا تھا وہ۔ آپ آئیے بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ ان لوگوں کی خاطر خود کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں جنہیں کبھی کسی کی پرواہ رہی نہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کرسی پر واپس بٹھایا۔ مگر تمہاری ہے انہیں، رکتے رکتے وہ کہہ گئی تھیں، پر مجھے نہیں ہے ان کی، برجستہ جواب آیا تھا۔ شانے جھٹکتے ہوئے اس نے بے پرواہی سے کہا تو آسماں بادل نخواستہ چاول پلیٹ میں ڈالنے لگیں۔ پھر بقیہ وقت زاویار نے مکمل خاموشی کے ساتھ کھانا ختم کیا، اور اسی دوران آسماں گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتے ہوئے یہ سوچتی رہیں کہ جنہوں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، جب ان کی خواہش، ان کی تمنا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو بھلا وہ آسماں بیگم کی پسند کردہ لڑکی کے لیے کیسے سر جھکا دے گا؟ یا اللہ، میری دعا ہے تو میرے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، خواہ اس کا وسیلہ کوئی بھی بنے، بس اب اس کی آزمائش ختم کر دے، اسے سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دل محو دعا تھا اور لب خاموش تھے۔ پلیز میمی، آپ کچھ نہیں سوچیں گی، آپ سکون سے لیٹیے اور سو جائیے، پاپا کی طبیعت اب بہت بہتر ہے۔ میری ابھی اکرما سے بات ہوئی ہے، وہ سو گئے ہیں اور صبح انشاءاللہ وہ ریلیز ہو جائیں گے۔ زارا انہیں زبردستی بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ محبت اور استحقاق سے انہیں حکمیہ کہا تو وہ پھیکے پن سے مسکرا دیں۔ سو جاؤں گی میں، تم فکر نہ کرو، وہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولی تھیں۔ پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگیں، بچے خلا کے ساتھ شہرین کے گھر کمفرٹیبل تو رہیں گے نا؟ آف کورس میمی، وہ بہت مانوس ہیں ان سے۔ ان فیکٹ کل پاپا گھر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے بھیج دیا ہے تاکہ کل گھر میں شور ہنگامہ نہ ہو اور پاپا ریلیکس فیل کریں۔ یوں بھی ایمن کا تو آپ کو پتہ ہے کتنے سوال کرتی ہے، بول بول کر پاپا کو اریٹیٹ کرتی ہے۔ زارا بالوں کو ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے جوڑا بنانے لگی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، بچوں سے ہی تو رونق ہے، تم دونوں بہنیں آتی ہو تو گھر میں خوشگوار سی ہلچل ہو جاتی ہے۔ زویا کا تو سنی ابھی چھوٹا ہے، مگر وہ بھی جب آتا ہے تو تمہارے پاپا کا بہت دل لگتا ہے اس کے ساتھ، تمہیں تو معلوم ہے انہیں بچے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ سائرہ بیگم نے اس سے اختلاف کیا تو وہ مسکرانے لگی۔ وہ تو ہے، جبھی تو میں کہتی ہوں اکرما کو باندھے اب کھوٹے سے۔ ریتا بھی جا رہی ہے ماشاءاللہ اپنے گھر، اکرما کی بیوی گھر آ جائے گی تو وہ رونق جو آپ کی بیٹیاں یہاں سے لے کر گئی ہیں واپس آ جائے گی یہاں۔ صحیح کہتی ہو تم، بیٹیاں گھر سے جائیں تو بہوؤں کو ان کی جگہ پر کرنے کے لیے آ جانا چاہیے۔ سیف ابھی چھوٹا ہے اور عبید نے تو دوسرے براعظم پر اپنا گھر بنا رکھا ہے، ایسے میں اب اکرما کو ہی اس گھر میں بہو لانے کا فریضہ ادا کرنا ہوگا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے وہ کچھ کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں،
ذہن ابھی بھی شیرازی صاحب کی فکر سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ گو کہ زارا نے قطعی مختلف موضوع چھیڑ رکھا تھا۔ وہی تو، اسی لیے میں نے کل دادی سے پوچھا تھا کہ خلا کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو کیا جواب ملا؟ دادی کو تو بہت اچھی لگی ہے خلا، مگر وہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہی۔ ان کا خیال ہے کہ زندگی اکرما کی ہے اور گزارنی بھی اسی کو ہے، لہٰذا کچھ ٹائم خلا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں تو پھر پاپا اور آپ کے مشورے سے کوئی فیصلہ کر ڈالیں گے۔ زارا نے تفصیل سے جواب دیا۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے اکرما پر۔ واقعی وہ اماں کو بہت مانتا ہے، ورنہ آج کل تو لڑکیاں تک اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں کجا کے لڑکے، مگر اکرما نے سب کچھ اماں پر چھوڑ رکھا ہے۔ سائرہ بیگم متاثر اور مرعوب تھیں۔ کچھ ردا کی ضد نے انہیں اندر سے کہیں چوٹ بھی پہنچائی تھی، مگر وہ تھی بھی تو لاڈلی، جبکہ اکرما بااختیار، برسر روزگار اور سب سے بڑھ کر خود مختار تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے تمام تر فیصلوں کا اختیار گھر کے بزرگوں کو دے رکھا تھا۔ یہ تو خیر شیرازی خاندان کے حضرات کی فطرت ثانیہ ہے، اطاعت اور فرما برداری میں ان کا جواب نہیں۔ سنا ہے عبید بھائی بھی سدرا بھابھی کے بڑے اطاعت گزار ہیں؟ زارا ہنس کر مظلر سنجی سے بولی۔ ہاں، مگر تمہارے پاپا کا شمار ان میں نہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنی ہی چلائی ہے۔ اوہ کم آن ممی، اب ایسا بھی نہیں۔ زارا نے انہیں شوخی سے دیکھا۔ پاپا آپ کی کتنی بات تو مانتے ہیں، پورا سرکل، سارا خاندان سب جانتے ہیں کہ اگر آپ دن کو رات کہہ دیں تو وہ اختلاف نہیں کرتے، بس دکھاوا ہی ہے سب۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آج میرے گھر میں صوفیہ کی اولاد نہ رہ رہی ہوتی۔ زارا کی شوخی کے برعکس یکدم وہ انتہائی تلخ ہو گئی تھیں۔ بات ہی ایسی تھی۔ زارا لاجواب سی ہو گئی۔ اور آگے بھی تم دیکھ لینا زارا، یہ لڑکی اپنی ماں کی طرح نہ جانے کس کس کا حق مار جائے گی، اور اس کی وجہ بنیں گے تمہارے پاپا، جو بقول تمہارے میری آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں۔ غصے سے سر جھٹک کر انہوں نے کہا تو زارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کھوچی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے میمی، آج آپ پہلے سے زیادہ ناراض لگ رہی ہیں در مکنون سے۔ میں نہ پہلے دن راضی تھی اور نہ ہی آج راضی ہوں۔ یہ لڑکی مجھے صوفیہ کی یاد دلاتی ہے، اور صرف یہی نہیں، صوفیہ نے بھی میری شادی سے پہلے کی زندگی تلخ بنائی تھی، تو آج یہ میری شادی شدہ زندگی کی سب سے بڑی مصیبت بن کر سامنے آئی ہے۔ ان کا پوچھنا تھا کہ سائرہ بیگم گویا پھٹ ہی پڑی۔ اچھا بھلا اپنی آخری بیٹی کو وداع کر کے مظفر ایک بہت بھاری ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے کہ انہوں نے یہ ڈھول اپنے گلے میں ڈال لیا، اور اب نتیجہ دیکھ لو۔ عزیز دوست کی بیٹی کے غم میں اسپتال میں جا پہنچے ہیں تمہارے پاپا۔ ان کا سارا غصہ شومِ تقدیر در مکنون کے حصے میں آیا تھا، حسب عادت اور حسب معمول۔ در مکنون کے غم میں کیا مطلب؟ ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ پاپا یوں بیمار پڑ گئے؟ اس بار تو میں نے بھی در مکنون میں بہت پازیٹیو چینج دیکھا ہے۔ وہ زندگی میں دلچسپی لینے لگی ہے، اپنے خول سے کسی حد تک باہر آ چکی ہے وہ، اور اکرما کی کوشش سے دوبارہ اسٹڈیز بھی شروع کر رکھی ہیں اس نے۔ پھر زارا سے کسی طور پر بھی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مظفر صاحب کی علالت کی وجہ در مکنون ہے۔ اچانک کچھ نہیں ہوتا زارا بیٹا، انسان سٹریس اور مستقل ذہنی دباؤ کے باعث ایسی بیماریاں اپنے اندر پالنے لگتا ہے، اور ایک روز اچانک یہ پھوٹ پڑتی ہے۔ جیسے مظفر یکدم کولیپس کر گئے تھے۔ انہوں نے نظر چراتے دراز کھول کر پین کلر نکالی تھیں۔ کمال ہے، آخر ایسی بھی کیا حساسیت، پاپا تو بہت مضبوط آدمی ہیں۔ زارا کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا، پھر سر جھٹک کر اس نے ماں کو دیکھا۔ اینی وے سب ٹھیک ہو جائے گا، آخر دوری بھی تو سنبھلنے لگی ہے، پاپا بھی دھیرے دھیرے سمجھوتا کر لیں گے۔ ویسے بھی دوری ایک اچھی لڑکی ہے، خولہ تو اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ وہ یوں ہی کہہ گئی تھی، جس پر سائرہ بیگم کا چونکنا لازمی تھا۔ کیا مطلب، کیسی تعریف؟ وہی اس کے لازوال حسن کے قصیدے، جنہیں سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ انتہائی بیزاری اور کوف سے گویا ہوئی تھی وہ۔ جواب میں زارا نے انہیں خولہ اور اس کے تعلق کے بارے میں بتایا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کہیں اسے معلوم تو نہیں اس کی ٹریجڈی؟ پریشان ہو کر سوال کیا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ نہیں، اور نہ ہی کبھی ہونا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے سسرال کا رائی کا پہاڑ بنانے میں کوئی ثانی نہیں ان لوگوں کا۔ دوسروں کو کیا کہوں، خود اظہار کے مزاج سے میں ڈرتی ہوں۔ اس نے جھرجھری سی لے کر کہا۔ میں نے تو خولہ کو بھی منع کر دیا ہے لاہور میں کسی شناسا کو در مکنون کے بارے میں بتانے سے، کہ اب بھی وہ شوق میں ہی ہے، کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ ایک تمہارے سسرال پر ہی کیا موقوف، ہماری سوسائٹی میں ایسے ایشوز کو اسی طرح بار بار ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، مگر یہ کتنے افسوس کی بات ہے نا میمی، اگر خدا نخواستہ خود ان کے ساتھ ایسا ہو جو دوسروں کے دکھ پر ہنستے ہیں، تو سوچیں ذرا کتنی تکلیف ہوگی انہیں۔ زارا تھوڑا جذباتی ہو گئی تھی۔ سائرہ بیگم نے قصدن نظر چرا لی۔ یہ سب سوچنے کی فرصت کس کے پاس ہے؟ بہرحال تم بھی اپنے پاپا کی طرح در مکنون کے غم میں مبتلا مت ہو، تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہے، اس کی خوشی میں خوش رہو۔ باقی خولہ کو در مکنون کے بارے میں تم نے صحیح ہدایت دی، انہوں نے بیزاری سے کہتے موضوع بدلا، ساتھ ہی حکم بھی دیا۔ دوری بھی بہنوں کی طرح ہی ہے، ماں کی نصیحت پر وہ دبے دبے لہجے میں کہہ گئی، اور پھر انہیں سونے کی تاکید کر کے کمرے سے چلی گئی۔
سائرہ بیگم نے گہری سانس بھر کر آنکھیں موند لیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گزری رات کا ایک ایک لمحہ ان کے اندر گویا سینکڑوں بار کسی فلم کی طرح ریوائنڈ ہو کر پلے ہو رہا تھا۔ ایک طویل رفاقت تھی ان کی اور مظفر صاحب کی۔ ایسا پہلے کب ہوا تھا انہوں نے کبھی انگلی بھی چھوئی ہو؟ مگر کل رات وہ کیسے وحشیانہ طریقے سے انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لگتا تھا جیسے انہیں بسم ہی کر ڈالیں گے۔ ان کی مردانہ مضبوط انگلیوں کی آہنی اور پرشدت گرفت گویا اب تک اس کے بازوؤں میں بشکل درد موجود تھی، اور یہ درد ان کے دل میں موجود در مکنون کے لیے بیزاری اور بد دلی کو تنفر میں تبدیل کر رہا تھا۔ کئی سال پہلے صوفیہ نے میرا ہونے والا شوہر چھینا تھا، اور آج اس کی بیٹی میرے اور مظفر کے درمیان خلیج پیدا کر رہی ہے۔ وہ غصے سے سوچ رہی تھیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ مجھے مظفر کے دل کو ہر صورت دوبارہ جیتنا ہے اور اسے اس گھر سے نکالنا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے خود اپنے غصے اور نفرت پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ یوں بھی اگر خولہ کرما سے شادی کی صورت میں ہماری فیملی کا حصہ بنتی ہے تو در مکنون کے ہمدردوں میں یہ ایک اور اضافہ مضبوط ہوگا، اور مجھے سب کو کنونس کر کے ان کی رضامندی سے ہی اس لڑکی کو کہیں بہانا ہوگا، جو کہ اتنا آسان نہیں۔ ان کا ذہن تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ اپنے آئندہ کے لائے عمل کے بارے میں سوچتی رہی۔ مظفر صاحب کی صحت اور در مکنون کے معاملے میں ان کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں یہ طے کرنا ہی پڑا کہ اب انہیں اپنے دلی جذبات بہت چھپا کر رکھنے ہوں گے، حتیٰ کہ اپنے شریک حیات سے بھی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جما سکتی، لہٰذا اس معاملے کو انہیں ٹھنڈے دماغ سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ بالخصوص در مکنون کے ساتھ اپنے تلخ رویے کو انہیں ہر صورت بہتر بنانا ہوگا، خاص طور پر اس صورتحال میں کہ جب خولہ یعنی ان کی بیٹی کی نند بلاواسطہ طور پر ہی صحیح اس سے متعلق تھی، اور وہ یقیناً ان کے رویے کی تلخی کو محسوس کر سکتی تھی۔ دوسرا، مظفر صاحب کی صحت پر بھی اس کے برے اثرات پڑ سکتے تھے۔ خود سری اپنی جگہ، مگر شوہر سے محبت ایک ایسی اٹل حقیقت تھی کہ انہیں اپنے دل کے خلاف فیصلہ کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے روز جب ہسپتال سے وہ گھر لوٹے، انہوں نے بالخصوص در مکنون کو بلا کر کچھ پرہیزی کھانا بنانے کی ہدایت دی، ساتھ ہی اسے نصیحت بھی کی۔ مظفر کی طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں معلوم ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس حال کو پہنچے ہیں، وگرنہ ان کی اپنی ذمہ داریاں تو ماشاءاللہ سے ختم ہونے لگی تھیں۔ تیسری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے ان کی، مگر ایک تمہاری خاطر ان کی راتوں کی نیند حرام ہے۔ کہتے کہتے وہ ایک بار پھر تلخی کا اظہار کر گئی تھیں۔ در مکنون متاثر اور شرمندگی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اپنے وجود سے بیزاری میں ایک بار پھر اضافہ ہوا تھا۔ عین اسی لمحے کرما خالی سوپ کا پیالہ لیے کچن میں داخل ہوا، جسے پینے پر اس نے مظفر صاحب کو بمشکل راضی کیا تھا۔ سائرہ بیگم کی پشت دروازے کی طرف تھی، تاہم اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے در مکنون کو ان کے مقابل پشیمانی سے سرخ چہرہ لیے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ لہٰذا تم بہت احتیاط کرو، ڈھنگ سے اڑو پہنو، اور اسٹڈیز کے علاوہ بھی ہر اس چیز میں آگے بڑھ کر حصہ لو جس میں تمہاری عمر کے لوگ دلچسپی لیتے ہیں۔ تمہیں نارمل اور روٹین لائف کی طرف پلٹا دیکھیں گے تو مظفر آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہارے بنائے ہوئے پرہیزی کھانوں سے زیادہ تمہاری ہنسی اور تمہارے چہرے پر جھلکتی خوشی میں ان کی صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ در مکنون کے ساتھ ساتھ اکرما کے لیے بھی ان کا یہ لہجہ، یہ انداز گفتگو اور یہ طریقہ نصیحت، وہ بھی در مکنون کے ساتھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مظفر بہت حساس ہیں، کچھ تمہارے والد سے کیے گئے وعدے اور تم سے وابستہ ان کی شفقت نے بھی انہیں تمہارے معاملے میں بہت نازک بنا دیا ہے۔ اگر تم انہیں اپنا محسن مانتی ہو تو پھر انہیں وہ خوشی دو جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ بے بسی سے بولی۔ وہی کرو جو ردا اور ضحیٰ کرتی ہیں، خولہ اور زارا کرتی ہیں، مطلب یہ کہ خوش رہو اور لائف کو انجوائے کرو۔ زندگی ایک نقطے پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی۔ تم اپنی لائف کے گرے شیڈ سے باہر آؤ، دیکھنا مظفر تمہیں خوش اور مطمئن دیکھیں گے تو خود بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل پر جبر کرتے ہوئے ہلکے سے اس کے شانے کو تھپکا تو در مکنون کا دل بھر آیا۔ اس نے جن نظروں سے انہیں دیکھا، سائرہ بیگم خفیف سی ہو گئیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ انکل کو خوش دکھائی دوں۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس رہا تھا، مگر اس نے کہہ ڈالا، صرف دکھائی دینا کافی نہیں، تمہیں حقیقتاً خوش رہنا ہوگا کہ آخر اللہ نے تمہیں کتنے پرخلوص لوگوں کی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اور ان کے خلوص اور محبت کے بدلے میں میرا خیال ہے تم اتنا تو کر سکتی ہو۔ اس کے سلکی بالوں پر ہلکے سے ہاتھ پھیر کر انہوں نے اس کی طرف قدرے جھک کر مستحکم لہجے میں کہا تو وہ دل ہی دل میں قائل ہوئے بنا نہ رہ سکی، اور وہ انہیں بنا پلکیں جھپکائے چند ثانیے دیکھتی رہی، اور پھر بے اختیار سی ہو کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ سائرہ اس پیش قدمی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا لمس انہیں شیزر سا کر گیا۔ انہیں لگا یہ لمس وہ پہلے بھی محسوس کر چکی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ چاہتی ہیں۔ باوجود کوشش کے اس کا گلا رون گیا تھا۔ سائرہ بیگم ہاتھ چھڑانے کی کوشش کے باوجود یوں ہی کھڑی تھیں۔ ٹرسٹ می، انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ دو آنسو بنا بتائے اس کے رخساروں پر بہہ گئے تھے۔ اکرما ہٹیے بغیر دروازے سے ہی پلٹ گیا، اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر سائرہ بھی کچن سے باہر چلی آئیں، مگر کوئی چیز تھی جو ان کے دل کو چھو گئی تھی، کیا وہ سمجھ نہیں پائیں۔
بیل بج کر فون بند کیا گیا۔ وہ آنکھیں مسلتا جس وقت فون اسٹینڈ تک پہنچا، لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ ٹو ہیل ود، یہ صبح 7 بجے کسی مصیبت آئی ہے فون کرنے کی؟ اتوار کی صبح بیل کی آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ ریسیور کریڈل پر پٹک کر وہ پلٹنے کو تھا کہ ایک بار پھر فون بجنے لگا تھا۔ اس نے غصے سے ریسیور کو گھورا اور پھر بیزاری سے اٹھا لیا۔ ہیلو، غصے اور بیزاری لہجے میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اٹھ گئے برخوردار، جواباً شہریار انصاری کی کڑکدار آواز سننے کو ملی۔ زاویار کی نیند سے بھری آنکھیں ایک دم جھنجھلاہٹ کے باعث سرخ پڑ گئیں۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ موبائل کیوں بند ہے تمہارا؟ وہ بلا تمہیز شروع ہو گئے تھے۔ خراب ہو گیا تھا تو دوسرا کیوں نہیں لیا؟ ذرا جاری تھی۔ لے لوں گا کسی دن۔ اس نے بیداری چھپانے کی کوشش کی۔ کیوں، کیا پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ وہ گرجے۔ ہاں، آج کل نہیں ہے، اگلے ہفتے سیلری ملے گی تو لے لوں گا۔ اس نے ٹالا تھا۔ اگلے ہفتے کیوں؟ کیا اسما بی بی تمہیں کوئی جیب خرچ نہیں دیتی؟ ان کا جملہ طنز اور تہذیب سے اٹا ہوا تھا۔ زاویار ضبط کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ جو ماں تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتی، اس کے پاس چلے کیوں گئے ہو تم؟ میرا خرچ اٹھانا میری ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کو اس عمر میں کمفرٹ فراہم کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے کھردرے لہجے میں انہیں باور کروا دیا۔ تو کچھ فرض ادا کیا بھی، یا ابھی تک ہمیشہ کی طرح محض حق سمیٹنے میں لگے ہو؟ اس کا بھڑک اٹھنا شہریار صاحب کے طنز کا باعث بنا۔ وہ تلملا سا گیا۔ اپنے حق کے لیے آج تک کون سی جدوجہد کی ہے میں نے، جو آج کر لوں گا؟ ساری عمر فرض کے نام پر سزا ہی کاٹی ہے میں نے۔ اب اسے تلخ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ان کے لہجے نے اسے اندر تک سلگا کر رکھ دیا۔ ہاں تو اب بھی تمہاری ہی یہ چوائس ہے۔ تم زندگی کو سزا بنانے پر تل گئے ہو تو کیا کریں؟ کہا تھا تمہاری ماں سے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر تمہارا رشتہ پکا کرے، مگر اسے اپنی اولاد سے فرصت ملے تو وہ تمہارا سوچے۔ اپنی اولاد سے تو آپ کو بھی کبھی فرصت نہیں ملی۔ بدلحاظی سے کہتے اسے ذرا احساس نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے والد سے مخاطب ہے۔ دوسری طرف شہریار انصاری بیٹے کے طنز پر غضبناک ہو گئے۔ مجھے پتا تھا اس عورت سے اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو یہی سیکھو گے۔ نہ اس نے کبھی کسی کا لحاظ کیا، نہ تمہیں سکھایا۔ 4 سال کی عمر سے ہی اتنے گستاخ ہو تم۔ ذرا سا بھی احترام نہیں تمہاری نگاہ میں؟ اپنے باپ سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اس کی تھوڑی سی بھی تمیز نہیں رہی تم میں۔ اگر ہماری تربیت سے کچھ سیکھا بھی تھا تو اپنی ماں کے پاس جا کر 3 سال میں ہی سب بھلا دیا تم نے۔ میری ماں کی تربیت سے زیادہ آپ کے خون کا اثر معلوم ہوتا ہے یہ مجھے۔ ان کے تلملانے پر وہ یکدم ہنس دیا تھا، وہی دل جلانے والی ہنسی جس کے باعث اس کے اور شہریار انصاری کے مابین ہمیشہ سے جنگ چلی آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑے تو وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اوکے، پھر آپ کر لیں۔ اس کا جملہ اس قدر اہانت آمیز تھا کہ شہریار انصاری گنگ سے رہ گئے، اور پھر اس نے ریسیور پٹکنے کے ساتھ ہی کلک کی آواز کے ساتھ لائن بے جان ہونے کی آواز سنی۔ کمال ہے، طنزیہ سی ہنسی ہنستے ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ڈیئر فادر ناراض ہو گئے۔ چلو خیر، پرواہ کسے ہے، کندھے اچکا کر تمسخر سے کہا، اور پھر بیزاری سے سر جھٹک کر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور ادھر لاؤنج کے دروازے کے ساتھ کھڑی آسماں جو فون کی بیل سن کر وہاں چلی آئی تھی، دکھ سے زاویار کو جاتا دیکھتی رہ گئیں، جو ان کی موجودگی سے بے خبر اب اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا تھا۔ یا اللہ، کتنا زہر بھر گیا ہے میرے بچے میں، کہیں یہ زہر اس کی شخصیت کو تباہ نہ کر ڈالے۔ کچھ بھی کر اے میرے مالک، کوئی ایسا معجزہ کہ میرے زاویار کی ذات کی تمام الجھنیں سلجھ جائیں، اور وہ ایک بار پھر سے ویسا ہی ہنستا کھیلتا زاویار بن جائے جیسا میں اسے شہریار کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ پرنم آنکھیں سمیت وہ دل سے دعا کر رہی تھیں۔ اب یہ دعائیں مستجاب ہونی تھیں یا رد، یہ تو صرف اس راکب التقدیر کو ہی پتا تھا جس نے لوح محفوظ پر اپنا فیصلہ لکھ رکھا تھا، اور اس کے فیصلے کو بھلے کس نے جانا ہے، بجز خود اس ذات باری تعالیٰ کے۔ اف، کیا یہ واقعی میمی تھیں؟ ان کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر وہ سرشاری میں گھری بار بار سوچتی رہی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد اس کا دل صحیح معنوں میں سچی خوشی محسوس کر رہا تھا، لہذا جس وقت وہ لنچ بنا کر مظفر صاحب کے کمرے میں آئی، اس کا چہرہ بنا کسی کوشش کے ہی اندرونی تمانیہ سے چمک رہا تھا۔ مظفر صاحب بیڈ پر دراز سینے تک کمبل اوڑھے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے۔ در مکنون نے انہیں بغور دیکھا۔ اسے ان کے چہرے پر تھکن اور تفکر کے ملے جلے رنگ نظر آئے تھے۔ انکل، کارپیٹ کی نرماہٹوں نے اس کی آہٹ جذب کر لی تھی۔ اس نے قریب آ کر پکارا۔ وہ کسی گہری سوچ سے باہر آئے تھے۔ اس کی طرف دیکھا تو شفقت سے مسکرا دیے۔ کھانا کھا لیجیے۔ وہ ٹرالی ان کے قریب لے آئی تھی۔ انہوں نے قدرے بیزاری سے کھانے کی طرف نظر ڈالی۔ رکھ دو بیٹا، ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے بے دلی سے کہا تو در مکنون ہمیشہ کی طرح جی اچھا کہہ کر کمرے سے باہر جانے کی بجائے خلاف توقع بیڈ کے سائڈ پر پڑے ٹوسٹر صوفے پر ٹک گئے۔ انداز میں طمانینت اور قدرے اپنائیت تھی۔ کچھ تھا جو مظفر صاحب کو غیر معمولی محسوس ہوا تھا۔
انہوں نے قدرے چھمبے سے اسے دیکھا۔ یہ ٹائم آپ کے لنچ کا ہے، اسپتال سے ایک ڈائٹ پلان ملا ہے آپ کو اور میں نے یہ لنچ اس کے مطابق بنایا ہے، پلیز منع مت کیجیے، تھوڑا سا کھا لیں۔ اپنائیت کے ساتھ ساتھ اب اس کے لہجے میں اصرار بھی شامل ہو گیا۔ مظفر صاحب بے اختیار تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھے۔ پھر آپ کو دوا بھی تو لینی ہے۔ وہ کس قدر فکر مند تھی ان کے لیے۔ آج انہیں اس کے چہرے پر خوف اور رنج کے بجائے اندرونی اطمینان نظر آیا، ان کے لیے بے پناہ فکر بھی، اور وہ اسے مزید متفکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب میری بیٹی نے میرے لیے بنایا ہے تو پھر مجھے کھانا ہی پڑے گا۔ غسل مندی سے کمبل ہٹا کر میں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہ بہت محبت سے بولے تھے۔ ان کے چہرے پر بیماری کی کمزوری تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ درِ مکنون اپنی بات جتنی جلدی مان لیے جانے پر یکدم خوش ہو گئی تھی۔ یہی نہیں، اب روز ہی میں آپ کے لیے کھانا بناؤں گی اور وہ آپ کو کھانا بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو ٹھیک ہونا ہے، بالکل ویسے ہی صحت مند جیسے آپ میرے یہاں آنے سے پہلے تھے، ورنہ میں ساری زندگی خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہاٹ پاٹ سے گرم گرم پھلکا نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے نظر جھکائے درِ مکنون نے کچھ اس طرح کہا کہ مظفر صاحب اس کے بدلے ہوئے انداز، اس درجہ اپنائیت اور کسی قدر استحقاق کے اس مظاہرے پر دل میں اترتے سکون کو نظر انداز نہ کر سکے۔ اور پھر کھانے کے دوران وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے اور آج گزرے 3 سالوں میں پہلی بار انہیں اس میں اس درِ مکنون کی جھلک نظر آئی جسے وہ لاہور میں ملا کرتے تھے۔ اس نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا تھا، وہ بھی صرف ہوں ہاں یا جی کہہ کر نہیں بلکہ قدرے تفصیل کے ساتھ، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رات جب وہ سونے لیٹی تو ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ دل اداس تھا کہ اس کی وجہ سے مظفر شیرازی اس حال کو پہنچے ہیں۔ سائرہ بیگم نے یہ بات اس سے کبھی نہ کہی ہوتی تو وہ بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ گزرے سالوں میں ان کی صحت کس قدر گر چکی ہے، ورنہ اسے یاد تھا کہ جب وہ لاہور آیا کرتے تھے تو کتنے خوش باش اور صحت مند دکھائی دیتے تھے۔ اس نے ہمیشہ انہیں خوش دیکھا تھا مگر جب سے وہ یہاں آئی تھی وہ شیرازی انکل تو جیسے کہیں کھو ہی گئے تھے، اور دوسرے بہت سے بڑے نقصانات کے بعد وہ یہ خسارہ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ماما اور بابا کے بعد مظفر شیرازی اور ان کی والدہ اس کے لیے کیا معنی رکھتے تھے، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ وہ ایک بار پھر اپنے سے پیار کرنے والوں کے لیے دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ یہ احساس اسے بے پناہ خوفزدہ کر گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی طرف سے شیرازی صاحب کو مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ وہ ڈنر پر بھی ڈرائنگ روم میں نہیں آئے تھے اور ان کے کمرے میں کھانا لے جانے سے لے کر ان کے کھانا کھا چکنے تک اس نے ذہن کو مرتکز کے بس سے جدوجہد ان سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ ماما اور بابا کے بارے میں گفتگو کر کے اسے نہ صرف روحانی خوشی ملی تھی بلکہ مظفر صاحب کو بھی اس نے متعجب کیا تھا، کیونکہ آج ان کے بارے میں بات کر کے وہ روئی نہیں تھی، وگرنہ گزرے برسوں میں جب بھی کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ صوفی اور زاہد کا ذکر اس کے سامنے آتا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ انہوں نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اس کی ظاہری شخصیت میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ لیٹسٹ فیشن کے اسٹائلش کپڑے، خوبصورت ہیئر کٹ اور اسکن ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے بال تراش کر اور بھی حسین ہو گئے تھے۔ بہت عرصے بعد اسے یوں باتیں کرتا دیکھ کر انہیں اس کے اعتماد میں کسی قدر اضافہ محسوس ہوا، کسی اور کے لیے نہ سہی ان کے لیے درِ مکنون کا یہ اعتماد اور اطمینان کسی ٹانک سے کم نہیں تھا۔ اس رات وہ بہت عرصے بعد سکون کی نیند سوئے تھے اور یہ چین چند دنوں میں ہی ان کی صحت مندی کی شکل میں سامنے آیا تو سائرہ بیگم نے سکا سانس لیا۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا مظفر کی بیماری کی اصل وجہ تم ہو۔ اس شام وہ مظفر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں سے فالو اپ کے بعد واپسی پر یہ خوشخبری لائیں کہ مظفر صاحب کا بی پی اب بالکل سٹیبل ہے، لہٰذا کچن میں ویجیٹیبل سوپ بناتی درِ مکنون کے پاس جا پہنچی۔ وہ کیا کہتی، محض نظر جھکا کر رہ گئی۔ اب خود دیکھ لو، میرے کہنے پر عمل کرنے سے تمہاری طرف سے مطمئن ہوتے ہی 10 دن میں کیسے چنگے بھلے ہو گئے ہیں مظفر، احساس تفاخر سے کہتی۔ وہ اسے گہری نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ جی، لہٰذا آئندہ بھی جو میں کہوں وہی کرنا۔ تم اس گھر میں میرے رشتے کے حوالے سے آئی ہو، لہٰذا تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا، مشورہ یا حکم دینے کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ بھویں اچکا کر قدرے تحکم سے کہا تو درِ مکنون نے ہونٹ کاٹتے ہوئے قدرے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس اختیار سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ خوف کی ایک لہر اس کی سمندر جیسی آنکھوں میں ابھری تو یکدم وہ مسکرا کر بولی، تاہم چہرے پر تحکم صاف نظر آ رہا تھا۔ درِ مکنون کی گردن میکان کے انداز میں ہلی۔ یوں بھی میری جگہ اگر صوفیہ ہوتی تو کیا تم اس کی بات نظر انداز کرتی؟ معمولی مسکراہٹ سمیت ترب کا ایک اور پتا پھینکا تو درِ مکنون نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ ماما کہتی تو میں دریا میں چھلانگ لگانے میں بھی دریغ نہ کرتی، لہٰذا مجھے اب اپنی ماں کی جگہ سمجھو۔ جواب وہ ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا گئی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اس کا مثبت عندیہ دینا سائرہ بیگم کو یکدم مسرور کر گیا۔ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا۔ درِ مکنون نے گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا۔ وہ مطمئن ہے اس سے۔ یہ احساس دل کو فرحت بخش گیا۔
جبکہ دوسری جانب سائرہ بیگم اس کی فرما برداری سے خوش ہو گئی تھیں۔ یہ سوپ تم مظفر کے لیے بنا رہی ہو؟ یکدم انہوں نے موضوع بدل دیا۔ مبادا کہیں درِ مکنون ارادہ ہی نہ بدل لے۔ جی۔ وہ بھی برنر کی طرف متوجہ ہوئی۔ نمک کم ہے نا؟ انہوں نے تکلفاً بھی دیگچی کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میں سوال کر لیا۔ جی گڈ، چلو آج ذرا جلدی مظفر کو کھانا دے دینا کیونکہ ہمیں ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ آج اظہار آ رہے ہیں، انہیں ریسیو کرنا ہے۔ حسب عادت نزاکت سے ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ اس کے کانوں میں حکم سمیت اطلاع بھی انڈیلتی باہر نکل گئیں اور وہ خود کو ایک اور اجنبی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی جس کے بارے میں سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ بقول ردا کے اظہار بھائی بہت ہنسمکھ اور ہر دم مذاق کرنے والے شخص تھے اور اسے ایسے لوگوں سے ملنے میں سب سے زیادہ دقت محسوس ہوتی، بالخصوص خوش مزاج مردوں سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ زندگی اسے ایک ایسے مقام پر لے آئی تھی کہ جہاں اسے صرف اور صرف خدشے، خوف اور دہشت ہی محسوس ہوتی تھی اور اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔ ایک مرد نے اسے تمام مردوں سے بدظن، متنفر اور بیزار کر دیا تھا۔ پچھلے سال پہلے بھی اظہار کراچی سے آئے تھے مگر تب وہ صرف کمرے میں بند رہا کرتی تھی۔ سائرہ بیگم نے بھی قصداً اسے نہیں ملوایا تھا اسے، مگر اب اس کا سامنا ہونا یقینی تھا۔